السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول ایک شارٹ سی سٹوری ہے، مجھے اچھی لگی۔ مطلب میں نے تھوڑی سی ریڈ کی ہوں، پوری ریڈ نہیں کی ہوں میں نے کمپلیٹ، لیکن تھوڑی ریڈ کی ہوں تو مجھے پسند آئی ہے۔ ہماری ناول کڈنیپنگ بیس ہے اور ایڈونچر سے بھرپور ناول ہے۔ ہیرو ہیروئن کی کیوٹ سی نوک جھوک بتائی گئی ہے اس ناول میں۔ مجھے یہ ناول کچھ یونیک سی، کچھ ہٹ کر لگی ہے، اسی لیے ریڈ کی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ کار چلا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون کی اسکرین پر دیکھا، وہاں عشا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے آنسر پر کلک کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ ہیلو ہیر، بتاؤ، اپنے بابا سے بات کی؟ کیا کہا انہوں نے؟ وہ مان تو جائیں گے نا؟ ایک تو فون اٹھاتے ہی تمہارے سوال کا ڈھیر۔ اف، وہ جل کر بولی۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے تو پوچھنا پڑے گا نا، وہ جیسے ناراض ہو کر بولی۔ نہیں یار، ابھی کہاں بات ہوئی ہے بابا سے، وہ ابھی تک آفس سے گھر ہی نہیں آئے اور میں بھی ابھی گھر جا رہی ہوں۔ جب تم گھر ہی نہیں گئی تو تمہیں کیسے پتا کہ انکل گھر نہیں ہے؟ اف عشا، امی تو ہے نا گھر، ان سے کال کر کے پوچھا کہ بابا آئے ہیں یا نہیں؟ اس کے سوالوں سے اکتا کر بولی۔ اچھا، اب میں فون رکھ رہی ہوں، بس تم جلدی سے انکل سے پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ عشا نے ابھی بات ختم نہیں کی تھی کہ ہیر نے پہلے ہی کال اینڈ کر دی۔ پاگل لڑکی، ہیر نے کہتے ہی فون اپنی گود میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور عالیشان بنگلے کے سامنے کار کھڑی کی تو گارڈ نے فوراً سے گیٹ کھولا۔ کار پارک کرنے کے بعد وہ لیونگ روم کو عبور کر کے اوپر اپنے کمرے میں جانے کے لیے زینت چڑھنے لگی کہ فاطمہ بیگم نے اسے آواز لگائی۔ ہیر، آ گئی تم؟ خیریت تو ہے نا؟ یوں بابا کا پوچھ رہی تھی۔ کوئی ضروری بات تھی کیا؟ جی امی، خیریت ہے، بس ان سے کسی سلسلے میں بات کرنی تھی۔ میں نے تمہارے بابا کو کال کی تھی، انہوں نے آج لنچ گھر پر ہی کرنا ہے، اسی لیے ابھی آنے ہی والے ہیں۔ اوکے ممی، میں بس ابھی فریش ہو کر آتی ہوں تو آپ سے اور بابا سے بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے میری جان، فاطمہ بیگم نے کہا تو وہ بھی مسکرا کر زینے چڑھتی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت خوبصورت کمرہ تھا جس میں ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز قریباً پنک کلر کی تھی، جیسے کہ ایک ٹین ایجر لڑکی کا کمرہ ہوتا ہے۔ کمرے کے ڈیکوریشن میں گلابی اور سفید رنگ استعمال ہوا تھا۔ آخر وہ بھی کسی عام شخص کی نہیں بلکہ ابراہیم بیگ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گئی۔ شاور لینے کے بعد وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بالکل کسی کوہ کاف کی پری کی طرح۔ اس کے بال سنہرے رنگ کے تھے اور چہرے کی رنگت شیشے کی طرح تھی۔ اس کے گال گلابی رنگ کے تھے اور جب وہ زیادہ خوش ہوتی یا پھر غصہ ہوتی تو اس کے گال کسی سیب کی طرح لال ہو جاتے، اور شاید اسی لیے غصے کی بڑی تیز تھی۔ وہ ابھی کنگا کر رہی تھی کہ نگینہ آپا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چھوٹی بی بی، ابراہیم صاحب اور فاطمہ بیگم آپ کو لنچ کے لیے بلا رہے ہیں۔ اوکے، میں آ رہی ہوں۔ وہ آج پہلی بار تھوڑی سی پریشان تھی کیونکہ وہ ابراہیم صاحب سے آج پہلی بار کچھ ایسا منوانے والی تھی۔ جب وہ کھانے کی میز پر آ بیٹھی تو اس نے ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ لمبے سنہری بال اسے کمر کو چھو رہے تھے، پاؤں میں اس کے سادہ سلیپرز تھی۔ السلام علیکم بابا، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، ابراہیم صاحب نے پانی پیتے ہوئے جواب دیا۔ میری جان کیسی ہے؟ انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک بابا، آپ کی شیرنی کو کچھ ہو سکتا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ اس بات پر ابراہیم صاحب اور فاطمہ بیگم بھی مسکرا دیے۔ لنچ کے دوران ان کے درمیان معمول کی باتیں ہوتی رہیں۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو ہیر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا آپ سے بات کرنی تھی۔ بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں۔ ابراہیم صاحب اس کی طرف متوجہ ہو کر پیار سے بولے۔ بابا آپ کو تو پتا ہے نا کہ 2 ہفتوں بعد میری میڈیکل کی کلاسز سٹارٹ ہے، تو میں اور عشا چاہ رہے تھے کہ ہم اس ہفتے تھوڑا انجوائے کر لیں۔ ہاں بیٹا ضرور، کیوں نہیں، جہاں چاہو چھٹیاں منانے چلی جاؤ، ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ہیر نے ایک نظر فاطمہ بیگم کو دیکھا جو اس بات پر متفق تھی۔ بابا اصل میں آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو ایڈونچرز کتنے پسند ہیں، تو اس بار بھی میں ایک ایڈونچر کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ ابراہیم صاحب نے سوال کیا۔ وہ بابا، میں اور عشا ایک ہفتے کے لیے ہاسٹل میں رہنا چاہتے۔ پر کیوں؟ اپنے گھر میں تمہیں کیا تکلیف ہے جو ہاسٹل میں رہنا ہے تمہیں، وہ بھی بغیر کسی مجبوری کے؟ فاطمہ بیگم حیران ہو کر بولی۔ اس نے ایک خفا نگاہ اپنے بابا پر ڈالی۔ بچی کو پہلے بولنے تو دے آپ، ابراہیم صاحب نے ہیر کی ناراضگی کو بھانپتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا۔ ورنہ ہم غربت کا ایکسپیرئنس کرنا چاہتے۔ اس نے دونوں کے چہروں کے بدلتے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ؟ تم ابراہیم بیگ کی بیٹی ہو،
غریبوں کا سوچ رہی ہو؟ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ابراہیم صاحب اس بار واقعی چونک گئے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں بابا کہ میں غریب نہیں ہوں، لیکن دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر غریبی میں انسان کس طرح فیل کرتا ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ کیا بات تھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ غریب لوگ کتنے پریشان زندگی گزارتے ہیں؟ اب تم اس پریشانی کو فیل کرنا چاہتے ہو؟ ابراہیم صاحب خفا ہو کر بولے، بابا پلیز صرف ایک بار اجازت دے دے، میں 7 والے ہاسٹل میں رہوں گی، صرف 7 دن کی تو بات ہے نا بابا، میں صرف 7 دن کے لیے اس لائف اسٹائل سے دور رہنا چاہتی ہوں اور غریبی فیس کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے معصوم شکل بنا کر دونوں کی طرف دیکھا، بھائی یہ بھی کوئی ایڈونچر ہوا بھلا؟ آپ جانے اور آپ کی یہ لاڈلی۔ فاطمہ بیگم یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے ایک نظر وہاں سے جاتی ہوئی فاطمہ بیگم پر ڈالی اور پھر اپنے بابا کی طرف جو بالکل بھی راضی نہ تھے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی ابھی بات شروع بھی نہیں کی کہ ہیر بولی، بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کتنی مضبوط ہے، پلیز آپ ایسا نہ کریں، بیٹا ابھی تم چھوٹی ہو، یہ کیسا ایڈونچر ہوا بھلا؟ بابا 1 مہینے بعد میں پوری 18 سال کی ہو جاؤں گی اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں چھوٹی ہوں؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، دیکھو یہ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی جتنا تم خود کو سمجھتی ہو۔ ہیر بیٹے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہاری ایسی خواہش ہے جو ہم نے پوری نہ کی ہو؟ نہیں بابا، اس نے رونی شکل بناتے ہوئے کہا، تو دیکھو بچے، ماں باپ ہمیشہ بچوں کے لیے بہتر سوچتے ہیں، اور اگر تم واقعی چاہتی ہو تو عشا کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلی جاؤ، کہ کہاں غربت والا بھی کوئی ایڈونچر ہوا۔ وہ یہ کہتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کا سر تھپ تھپا کر چلے گئے۔ ہیر نے ایک خفا نگاہ اپنے بابا پر ڈالی جو اب باہر جا رہے تھے۔ وہ بھی ہیر تھی، وہ اپنی بات منوا کر رہنے والی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ اپنے بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی۔ کیا کروں، کتنا اچھا پلان تھا ہمارا، بابا نے انکار کر کے سب گڑبڑ کر دیا۔ اف اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ عشا کو کال کروں؟ اس نے سوچتے ہوئے خود سے ہی پوچھا۔ نہیں نہیں، وہ تو میرا مذاق اڑائے گی کہ میں اتنی سی بات بھی منوا نہ سکی۔ کیا کروں کیا کروں؟ اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ امی کو منانا ہوگا۔ وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر اپنے امی کے کمرے کی طرف لپکی۔ دروازہ نوک کرنے کی اسے عادت ہی نہ تھی۔ امی، وہ چلاتی ہوئی ان کے کمرے میں داخلی۔ کیا قیامت آ گئی ہیر؟ کچھ تو خوف خدا کرو، انسان رہتے ہیں یہاں اور وہ بھی سنتے ہیں، کوئی بہرے نہیں ہیں جو تم اتنا چلا کر مخاطب کر رہی ہو۔ اوہو امی، چھوڑے اس بات کو، ایک بات بتائے، کیا آپ میرا چھوٹا سا ایک کام کرے گی؟ ہاں، نگینہ کو بولو وہ کر دے گی۔ انہوں نے جیسے اسے رائے دینا چاہی۔ نہیں امی، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف آپ کر سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ امی، بابا کو منا لینا پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ یہ غربت والے تماشے؟ نہ بابا نہ، میں کوئی نہیں منا رہی تمہارے بابا کو۔ انہوں نے جیسے صاف انکار کر دیا۔ امی، ایک تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ میری ماں ہے ہی نہیں، آپ شاید مجھے کسی کچرے کے ڈبے سے لائی تھی۔ اور یہ کہتی وہ رو گئی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ فاطمہ بیگم بھی اس کے پیچھے نہ آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب رات کو بھوک لگے گی تو خود ہی اسی منہ سے واپس آئے گی، اور شاید یہ ان کا گمان تھا کیونکہ وہ کب روتے روتے سو گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ رات کا کھانا فاطمہ بیگم نے بھی نہیں کھایا کیونکہ ابراہیم صاحب نے کھانا باہر ہی کھا لیا اور ہیر ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ اس دوران فاطمہ بیگم اس کے کمرے تک گئی تھی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تو سمجھ گئی کہ وہ اب سو چکی ہے۔ ابراہیم صاحب جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں خاموشی تھی، اور یہ اس بات کی گواہی تھی کہ ہیر اب سو چکی ہے، ورنہ ان کے انکار کے بعد تو اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھانا تھا۔ ہیر کہاں ہے؟ اس نے کھانا کھایا؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فاطمہ بیگم سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، شاید سو گئی ہے، اور کھانا بھی نہیں کھایا؟ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کم از کم میری غیر موجودگی میں تو اس کا خیال رکھ لیا کرو۔ اس میں میرا کیا قصور؟ مجھ پر کیوں برس رہے ہیں آپ؟ وہ جیسے خفا ہی ہو گئی۔ اوہو، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو بچی ہے، آپ ہی اس کا خیال رکھ لیا کریں، آپ تو خواہ مخواہ ہی خفا ہو رہی ہے۔ ابراہیم صاحب نے ان کی ناراضگی دور کرنی چاہی تو فاطمہ بیگم بولی، آپ جائیں اور اس کو منائیں، ورنہ اسی طرح کھانا پینا چھوڑ دے گی۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہتی اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ فاطمہ بیگم بھی ان کے پیچھے ہی چل دی۔ ہیر، ہیر بچے، دروازہ کھولو۔ ابراہیم صاحب نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ وہ جو گھوڑے ہاتھی بیچ کر مزے سے سو رہی تھی، اس طرح بابا کی آواز پر جلدی سے اٹھی۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ میں سو کیسے گئی؟ میں نے تو رو دھو کر اپنی بات منوانی تھی، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بال سیٹ کر کے اپنے سائڈ ٹیبل پر سے گلیسرین اٹھائی اور اپنے آرٹیفیشل آنسو نکالنے کا کام سر انجام دے کر دروازے کی طرف گئی، دروازہ کھولا۔
ہیر بچے کیا ہو گیا ہے، دروازہ کیوں؟ وہ ابھی اتنا ہی بولے تھے کہ اس کو روتا دیکھ کر اسے گلے سے لگایا اور وہ بھی مزے سے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہیر، تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ اس کے کچھ نہ بتانے پر انہوں نے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا آپ نے کچھ کہا اسے؟ فاطمہ بیگم جو ہیر کی ساری چالاکیاں سمجھ رہی تھی، انہوں نے کہا، آپ نے جو اس کی بات نہیں مانی اس لیے رو رہی ہے۔ واقعی ہیر، انہوں نے وضاحت چاہی۔ تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ ان کے اس سوال پر فاطمہ بیگم بولی، آخر وہ بھی تو ہیر ہی کی ماں تھی۔ اوہو، آپ تو چپ ہی رہے۔ انہوں نے فاطمہ بیگم کو چپ کرا دیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے جیسے ہار مان لی۔ اوکے، جیسا میری بیٹی چاہے۔ اب خوش ہے میری بیٹی؟ ہیر نے بھی سر ہلا دیا۔ تھینک یو بابا۔ اچھا، اب اچھی بچی بن کر کھانا کھاؤ۔ آپ ابھی اس کا کھانا کمرے میں پہنچائیں۔ ابراہیم صاحب نے فاطمہ بیگم سے کہا اور ہیر کا سر تھپ تھپا کر باہر چلے گئے۔ فاطمہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا جو اب ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہا تھا نا امی کہ میں بھی ہیر ہوں اور بابا کو منانا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ جو تمہاری چالاکیاں ہے نا، میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے اس کا کان مروڑتے کہا، اور شکر کرو کہ میں نے تمہارے بابا کو نہیں بتایا۔ امی کان تو چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑوں؟ اگر دماغ چلایا بھی تھا تو پورا چلاتی نا۔ وہ کیسے امی؟ فاطمہ بیگم نے اس کے کان چھڑا اور اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھی گلیسرین کی طرف اشارہ کیا۔ اسے تو کم از کم چھپا دیتی۔ وہ یہ کہتے ہی شرارت سے مسکرا دی۔ سوری امی، میں نے اس وقت آپ پر غصہ کیا۔ فاطمہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ کوئی بات نہیں، اور ہاں، تم میری ہی بیٹی ہو، تمہیں کسی کچرے کے ڈبے سے نہیں لائی۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے سے باہر چل کے ہیر نے دروازہ بند کر کے بیڈ پر چھلانگ لگائی۔ بابا، مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گے۔ آئی لو یو۔ میں بھی عشا کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ عشا کی بچے ایک گڈ نیوز ہے۔ وہ فون کان سے لگا کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ انکل مان گئے کیا؟ اس نے متجسس ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ تمہیں کیا لگا ہیر اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے فخری انداز میں کہا، اوکے پھر کل ہی چلتے ہیں۔ لیکن عشا، میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ تم اگر زیادہ سامان لائی نا تو میں تمہارا سارا سامان توڑ دوں گی۔ تھوڑا سا لے کر آنا تاکہ پتہ بھی چلے کہ ہم غریب ہیں۔ اوکے اوکے اوکے۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ ہیر کہ عام سے ڈریسنگ اور ہاسٹل میں رہنے سے ہم کیا غریب لگیں گے؟ ہم نے غریب لگنا تھوڑی ہے، بلکہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں صرف دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے زیادہ خوش رہتے، جبکہ میرے بابا ابھی کہہ رہے تھے کہ غریب لوگوں کی زندگی میں صرف پریشانی ہوتی ہے۔ میں صرف فیل کرنا چاہتی ہوں کہ امیر اور غریب زندگی میں سے خوشحال زندگی کون سی ہے۔ اس نے اپنے جواب میں مزید اضافہ کیا، اوکے پھر کل آ جانا ہاسٹل، میں تمہارا ویٹ کروں گی۔ اوکے بائے۔ اس نے کہتے ہی کال اینڈ کر دی۔ بابا آج ہی ہاسٹل جانا ہے، بس تھوڑی دیر میں ڈرائیور سے کہوں گی کہ مجھے چھوڑ آئے، اس نے ابراہیم صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے گرے رنگ کی چھوٹی فراک اور ساتھ میں سیاہ رنگ کی ٹائٹس پہن رکھی تھی۔ اس نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اس کی آگے کی چھوٹی لٹیں بار بار اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ وہ انہیں بار بار اپنی انگلیوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ مطلب چھوڑ آئے؟ تم گاڑی لیتی جاؤ، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بابا، آپ بھول رہے ہیں کہ میں غریب بننے جا رہی ہوں اور ان 7 دنوں میں مجھے جہاں جانا ہوگا میں پیدل ہی چلی جاؤں گی۔ تو کیا تم اتنا غریب بننے جا رہی ہو کہ تمہارے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ امی، آپ سمجھائیں نا بابا کو کہ میری اتنی فکر مت کریں، اب ان کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے۔ اسی بات کا تو ڈر ہے کہ ابھی سے ایسے فضول ایڈونچرز ہے تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ فاطمہ بیگم جیسے ناراض ہو کر بولی۔ ہیر نے خفا ہو کر پہلے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے بابا کو، جو فاطمہ بیگم کی اس بات پر کھل کر ہنس دیے تھے۔ امی کیا ہو گیا؟ اگر میں اپنی پوری زندگی میں صرف 7 دن ایک غریب لڑکی بن کر رہ لوں گی تو؟ اچھا بھائی، جو کرنا ہے کر لو، فاطمہ بیگم اس کی معصومیت دیکھ کر بولی۔ وہ ابھی ان سے بات کر رہی تھی کہ عشا کی کال آ گئی۔ ہاں عشا بولو۔ اوہو، پھر تم اب کہاں ہو؟ اچھا میں ابھی آ رہی ہوں، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فون بند کیا تو ابراہیم صاحب نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا، سب خیریت تو ہے نا؟ جی بابا، بس وہ عشا کی خالہ ہے نا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ رو رہی تھی، اس لیے اب میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ ماریہ کی ماما؟ فاطمہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی امی، ماریہ کی امی، وہ ابھی گھر آ گئے ہیں تو پھر میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں۔ اوکے بیٹا، میری طرف سے بھی پوچھ لینا، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ اچھا بابا، ابھی میں گاڑی بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ اوکے بیٹا۔ کیا اب 7 دن یہ لڑکی رہ لے گی ہاسٹل میں؟ ان سب آسائشوں کو چھوڑ کر فاطمہ بیگم فکر مند ہو کر پوچھا۔ رہ لے گی، کہہ تو رہی ہے رہ لے گی۔ اوف، یہ لڑکی، فاطمہ بیگم نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، بچی ہے، ابراہیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی تو ڈر ہے کہ ابھی بچی ہے، تم فکر نہ کرو، میری بچی بہت مضبوط ہے، ابراہیم صاحب نے انہیں تسلی دی۔
اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین۔ ابراہیم صاحب نے اخبار کا ورق پلٹتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ میں حمزہ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، تم جلدی آ جاؤ، ابریش نے اکتا کر کہا، پھر کال اینڈ کر کے فون اپنے ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ حماد بھی نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہے، پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ وہ اپنی کار سے نکل کر دروازہ بند کرنے کے بعد کار سے ٹیک لگا کر موبائل اسکرین کی طرف متوجہ ہو کر ٹھہر گیا۔ 20 سے 21 سال کا لڑکا تھا، اس نے سیاہ رنگ کی شرٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی۔ وہ لمبے قد کا ایک ہینڈسم لڑکا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے اکتا کر موبائل اپنی جیب میں رکھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سامنے سڑک پر چلنے لگا۔ وہ سڑک ویران نہیں تھی، لیکن وہاں کم آبادی تھی۔ اس نے سامنے جا کر مڑنا تھا اور پھر قریب ہی ایک گلی میں سے کئی گلیاں گزرنے کے بعد اس نے اپنے دوست حمزہ کے گھر جانا تھا، جس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے پر اس سے ملنے اس کے گھر جانا تھا۔ وہ جب گلیوں میں سے گزر رہا تھا تبھی اسے ایک چیخ سنائی دی۔ اس نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر دوسری گلی سے آواز محسوس کرنے کے بعد اسی طرف چل دیا۔ بنا آواز کے قدم اٹھا رہا تھا۔ آگے ایک موڑ تھا، اس نے وہ موڑ مڑنے سے پہلے جھانک کر دیکھا، وہاں دو دراز قد کے آدمی سیاہ رنگ کا ماسک پہنے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اور ایک بے ہوش آدمی ان کے ساتھ ہی نیچے زمین پر اوندھا پڑا تھا، جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سب بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کہ ان آدمیوں میں سے ایک کی نظر اس پر پڑی۔ اس آدمی نے دوسرے آدمی سے کچھ کہتے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکے۔ ابریش جو سب کچھ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس سے جتنا تیز بھاگا گیا وہ بھاگا، کیونکہ پکڑے جانے کی صورت میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونا تھا اس کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس نے جب انہیں اپنے نزدیک آتے دیکھا تو جلدی سے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ وہ موبائل کی طرف متوجہ تھا اور اسے ایک ٹھوکر لگی تو اس کا موبائل دور جا گرا۔ اس نے رک کر اپنا موبائل اٹھانا چاہا، لیکن اتنی دیر میں وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ اس نے اب بس کسی طرح اپنی گاڑی تک پہنچنا تھا، تو اس نے اپنی رفتار مزید بڑھا لی۔ عشا، میں ماریہ کے گھر پہنچنے والی ہوں۔ اس نے عشا کو میسج کرنے کے بعد موبائل اپنی گود میں رکھا اور گاڑی چلانے لگی۔ وہ سڑک پر گاڑی چلا رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک 20 سے 21 سال کا لڑکا آ گیا۔ اس نے فوراً بریک لگائی۔ وہ لڑکا فرنٹ سیٹ کی طرف آ کر شیشے پر ہاتھ سے دستک کرنے لگا۔ وہ لڑکا بہت جلدی میں تھا اور شاید ڈرا ہوا تھا۔ ہیر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو فوری طور پر اس میں بیٹھ گیا۔ جلدی جلدی کار چلاؤ، مجھے مدد چاہیے پلیز، اس نے بیٹھتے تیزی سے کہا۔ ہاں مگر، ہیر نے کچھ بولنا چاہا۔ تم پلیز جلدی جلدی گاڑی چلاؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، پلیز جلدی کرو، اس نے ہیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہیر نہ سمجھے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی، لیکن وہ بار بار اس کی طرف حیرت انگیز نظر ڈالتی، جو بار بار پیچھے کی طرف جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی رہی، آخرکار ہیر نے اس خاموشی کو توڑا۔ اب آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے آخر، اور آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ ابریش جو بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اوہ سوری، اصل میں وہ کیا؟ ہیر نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کہیں تم کوئی چور تو نہیں جو چوری کر کے بھاگنے میں اب میری مدد لے رہے ہو؟ ہیر نے پریشان ہو کر کہا۔ نہیں، میں کوئی چور نہیں ہوں، البتہ وہ لوگ میرے پیچھے ضرور پڑے ہیں۔ ہیر نے سنتے ہی بریک لگائی۔ واٹ؟ کون؟ اور پھر تم میری گاڑی میں کیوں بیٹھ گئے؟ بھاگنے کے لیے جب ٹانگیں جواب دے دے تو گاڑی میں ہی بیٹھنا پڑے گا نا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور وہ اپنی ہو یا کسی اور کی؟ ہیر نے غصے سے کہا۔ کیا ہو جائے گا اگر میری مدد کر دو گی تو؟ اور یہ کیا، گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تم اترو میری گاڑی سے، اس لیے روکی ہے، اترو اترو، پتہ نہیں کن لوگوں کو پیچھے لگا کر پھر اب میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے ہو۔ ہیر جل کر بولی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے گاڑی چلاؤ پلیز، وہ منت کرتے بولا۔ اگر نہ چلاؤں تو؟ اس نے سوال کیا۔ دیکھو لڑکی، اگر تم نے نہ چلائی تو ہم دونوں اکٹھے پکڑے جائیں گے، اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اس نے پیچھے آتے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو کہ نزدیک آ چکے تھے۔ وہ لوگ کتنے خطرناک لگ رہے، وہ تم بھی دیکھ سکتی ہو۔ ہیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو مزے سے اسے پھنسا چکا تھا۔ پیچھے دیکھنے کے بعد نہ چاہتے بھی اس نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ تم تیز چلاؤ پلیز، ابریش نے ہیر کو موبائل کی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ اور یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جس مصیبت میں تم نے مجھے ڈالا ہے اس سے بھی تو نکلنا ہے۔ بابا کو کال کر رہی ہوں، وہ بار بار کال ملا رہی تھی مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے غصے سے کہا۔ کال کے لیے سگنل نہیں ہے یہاں، اب کیا کرے؟ او گاڈ، کیا ہوگا؟ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ اچانک ہیر نے بریک لگائے جب اس کے سامنے دو گاڑیاں آ گئی، جنہیں دیکھ کر دونوں کو جیسے کرنٹ لگا۔ سامنے کھڑی گاڑیوں سے سیاہ رنگ کا ماسک پہنے ہوئے کئی آدمی نکلے اور ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ دونوں نے خوف اور حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان آدمیوں کو جن کے ہاتھوں میں گنز تھی۔ تم اتنے خطرناک کرمنل ہو کہ تمہیں پکڑنے کے لیے وہ ساتھ میں گنز لائے؟ ہیر نے کہتے ہوئے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ہاں، وہ ایک وہاں کم 18 سال کی لڑکی تھی مگر پھر بھی اس کی زبان کو سکون نہ تھا۔ نہیں، میں نے بتایا تو ہے کہ میں کوئی کرمنل نہیں ہوں،
बल्कि यही लोग खतरनाक हैं और मेरे पीछे पड़े हैं। हीर ने एक अफसोस भरी नजर उस पर डाली, क्योंकि उसे लगा वो अब भी झूठ बोल रहा है। वो दोनों कार से बाहर निकले। जब सामने वाले आदमी ने उन्हें बाहर निकलने का इशारा किया, उनके पास गन्स थी, इसलिए उन्हें ना चाहते बाहर निकलना पड़ा। हीर ने एक नज़र उन सबको देखा जो उन्हें खूनी नज़रों से देख रहे थे। इनमें से एक आदमी ने उन दोनों को अपनी तरफ आने को कहा। हीर ने पहले अबरिश को देखा जो उसी को देख रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चलने लगी, जबकि अबरिश वहीं खड़ा रहा। वो अभी उसकी तरफ बढ़ रही थी कि उसे किसी के गिरने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो अबरिश था जिसके सर पर उन्होंने कुछ जोर से मारा और फिर वो बेहोश होकर गिर गया। वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। वो मास्क वाले लोग अब किसी दूसरी जुबान में बात करने लगे थे। उसने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। अभी वो सुन होकर वही खड़ी थी जब उसे अपनी गर्दन पर कुछ नोकीला महसूस हुआ और फिर वो भी नींद की आगोश में चली गई। उसे अपना सर बहुत भारी होता महसूस हुआ। उसने आंखें खोलने की कोशिश की जब उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो कोई और नहीं, हीर थी जो उसके सामने बैठी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अफसोस कि उसका मुंह खुला था और फिर उससे जो वो अपनी तारीफ सुन रहा था वो काबिल बयान खबीस मनहूस इंसान। उठो, वो चीख चीख कर बोल रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। उठो, आज तो तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगी। खुद तो जन्नत की टिकट लेकर मजे से होरों तक पहुंच जाओगे और मैं यहाँ इस जहन्नुम में अकेली सड़ूं। उठो बदतमीज इंसान। वो बहुत गुस्से में चबा चबा कर बोल रही थी। जब ये मुकम्मल होश में आया तब तक उसका वर्द जारी था। उसने अपनी कनपट्टी को मसलते से देखा। मनहूस बदतमीज बेशरम इंसान, उठो। कब से घोड़े घाती सब कुछ बेचकर मजे से सो रहे हो। बंदा इतनी तो हया कर ही सकता है कि सामने वाले की हालत पर ही रहम खा ले। वो धीमी आवाज में बोला, हया? रहम? ओ भाई, तुम्हारे मुंह से तो कम अज कम अल्फाज अच्छे नहीं लगते। वो गुस्से में आग बगोला होकर बोली, क्यों मुझे जैसे शरीफ इंसान ने अब क्या कर दिया? वो सीधा होते बोला, क्योंकि हर तरफ अंधेरा था इसलिए वो उसे सही से नजर नहीं आ रही थी। तुम शरीफ इंसान? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। बस मैं इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ कि तुम एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हो तुम, और आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस तरह कुर्सियों में बंधी हुई हूँ। पहली बात बेबी, अगर मैं क्रिमिनल होता तो ये मुझे पकड़ते ही क्यों? और दूसरी बात, वो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, क्या तुम वाकई में रस्सी से बंधी हुई हो? उसने तस्दीक चाही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने अंधेरे में, वो भी तुम जैसे मनहूस शख्सियत के साथ बैठ कर झूठ बोलूंगी? और जैसे जल कर बोली, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें खोलने की। उसने एहतियात से खड़े होते हुए कहा, क्या मतलब तुम बंधे हुए नहीं हो? उसने हैरत से सवाल किया। नहीं तो? उसने जवाब दिया। हीर ने हैरत से उसे देखा जो अब उसके हाथ खोल रहा था। काश कि उन्होंने तुम्हारे हाथों की बजाय तुम्हारा मुंह बंद किया होता तो मैं कभी ना खोलता, लेकिन अब तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए हाथ खोलने लाजमी है। उसकी बातों से उकता कर बोला। उसके हाथ खोल कर पीछे हुआ तो हीर ने अपनी कलाई मसली जिस पर रस्सी के निशान वाजे हो चुके थे। अबरिश ने इधर उधर देखना शुरू किया जब अचानक एक झटके के बाद वो गिर गया। मुझे लगता है कि तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। हीर ने गिरने की आवाज सुनी तो कहा, वैसे पता है कि तुम्हें उन्होंने बांधा क्यों नहीं? वो इस अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। उसके ना पूछने पर खुद ही बोली, क्योंकि तुम जो हाथी घोड़े बेचकर बेहोश हुए थे ना, मेरे साथ साथ उन्हें भी यकीन था कि तुम अब उठने वाले नहीं हो। वैसे तुम दूसरों की नींद हराम करने के बाद इतने सुकून से सो लेते हो। उसके सामने नीचे बैठते बोली, जो गोद बनाकर बैठा चुपचाप उसकी बकवास सुन रहा था। देखो लड़की, मुझे वाकई में लगता है कि मैं पागल हूँ जो मैंने तुमसे लिफ्ट मांगी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। पर तुम्हें लिफ्ट देने की मुझे ये सजा मिली है कि मैं इस जहन्नुम में हूँ जो कहाँ है मुझे खुद भी नहीं मालूम। और बस रोने ही वाली थी। हम किसी जहन्नुम में नहीं है, पागल मत बनो। उसने तजस्सुस से इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ जिस जन्नत में है वो भी मैं देख ही रही हूँ। उसने तंज करते हुए कहा, श्श। अबरिश ने उसे चुप रहने को कहा। तुम आहिस्ता नहीं बोल सकती क्या? मैं बताता हूँ कि हम कहाँ हैं। बताओ। वो जल कर बोली, हम इस वक्त किसी गाड़ी में हैं। देखो, जब मैं खड़ा हुआ था तब ये गाड़ी चल रही थी, जिस वजह से मैं गिरा, लेकिन तुम नहीं गिरी, मतलब अब ये रुकी हुई है। हीर बेयकीनी से उसे देख रही थी। क्या मतलब हम गाड़ी में? जी हाँ, उसने आराम से खड़े होते हुए कहा। हीर अभी तक हैरत में थी। तुम फिक्र मत करो, मेरा कोई ना कोई दोस्त तो ढूंढने निकला होगा मुझे। उसने एक छोटे से सुराख से बाहर झांकते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अब तक तो वो तुम्हारे ना मिलने पर घर जाकर सो रहा होगा। उसने भी खड़े होते हुए कहा। ये देखो, उसने हीर को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा। उसने हीर को उस सुराख से देखने का कहा। वो छोटा सा सुराख था। हीर ने एक आंख बंद करके दूसरे आंख से उस सुराख से देखा। ये तो वही लोग हैं। हीर ने अब पलट कर उसी को देखते कहा, वो तो मुझे भी पता है। तुम ये देखो कि अभी भी अंधेरा नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन हीर ने परेशान होकर उसे देखते हुए कहा,
تم تو میرے اندازے سے یہاں قریباً 3-4 گھنٹے سے بے ہوش پڑے رہے ہو، اور اس سے پہلے تو میں بھی ادھر بے ہوش رہی تھی جب وہ ہمیں یہاں لائے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی۔ مطلب یہاں لائے تھے، اس سے پہلے ہم کہیں اور تھے کیا؟ ابریش کو جیسے جھٹکا لگا۔ ہاں، بے ہوش تو میں بھی ہوئی تھی، اب جب مجھے ہوش آیا تب ہم کسی اور جگہ پر تھے، البتہ اندھیرا وہاں بھی تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد آئے، اور تمہارا تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے تمہیں کیسے لادا، لیکن میرے چہرے کو انہوں نے کالے کپڑے سے ڈھک دیا اور چلنے کو کہا، اور میں بھی چلتی رہی۔ جب انہوں نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں یہی تھی، اور سامنے تم، اس نے وضاحت کرتے کہا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اندھیرا نہیں ہوا؟ اب کی بار ابریش نے کہا، کیسے ممکن نہیں ہے؟ دیکھو، ہم شام کے وقت پکڑے گئے، پھر کئی گھنٹے میں بے ہوش رہی، اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے میں تمہیں مزے سے سوتا دیکھتی رہی۔ تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ پوری رات گزر گئی ہے؟ ہیر نے اسے تفصیل سے بتایا۔ یہ رکے ہوئے ہے، اس کا مطلب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، ابریش نے سوراخ سے ان لوگوں کو باتوں مصروف دے کر کہا۔ اور وہ کیسے؟ ہیر نے ابھی پوچھا ہی تھا کہ اچانک آواز آئی۔ وہ شاید دروازہ کھول رہے تھے اس گاڑی کا۔ ابریش اور ہیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابریش نے اسے آنکھ دکھاتے ہوئے، مطلب اب کوئی بکواس مت کرنا۔ اس کے ہاتھوں پر رسی اس طرح سے باندھی کہ لگتا کہ کس کے باندھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابریش بھی اپنی جگہ پر پہلے کی طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہیر نے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے منہ دوسری طرف لڑکا لیا۔ ہیر اپنی بند آنکھوں سے بھی اچانک پھیلتی ہوئی روشنی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دلی دل میں یا اللہ مدد کی تسبیح کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی ایک زوردار چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی جب اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے اپنے دائیں طرف کئی لوگوں کو بے ہوش پڑے دیکھا۔ اس کی رسی نیچے گر گئی کیونکہ ابریش نے اسے باندھا نہیں تھا، بس جلدی میں 1-2 بل ہی دیے تھے۔ ساتھ پڑے کئی لوگوں میں لڑکیاں بھی شامل تھے، اور وہ سب کے سب زخمی تھے۔ اس نے اپنے چہرے کا رخ سامنے بیٹھے ابریش کی طرف کیا۔ وہ بھی خوف اور حیرت بھری نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو انہیں پہلے اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے ایک سڑک تھی اور دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ابریش جلدی سے ان لوگوں کو وہاں نہ پا کر دروازے کی طرف لپکا۔ ہیر جو ابھی تک شل بیٹھی تھی سنبھل کر اس کے پیچھے چل دی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر دونوں نے ادھر ادھر دیکھا اور بغیر کسی آواز کے چھلانگ لگائی۔ وہ دونوں اب ایک طرف سے انہیں جھانک کر دیکھنے لگے۔ وہ لوگ اب آگے جا رہے تھے، شاید اس سے آگے اور گاڑیاں بھی تھیں، بلکہ گاڑیاں نہیں ٹرک تھے، اور وہ دونوں بھی ایک ٹرک میں تھے جو سب سے آخر میں تھا۔ انہوں نے دور جاتا دیکھ کر ابریش نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھاگنے کا کہا۔ ہیر جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اسے حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اب چلو بھی، نہیں چلنا تو بتا دو، میں خود تمہیں ان کے پاس چھڑاؤں، ابریش نے اسے غصے سے کہا۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دونوں سڑک سے اتر کر درختوں کے درمیان بھاگنے لگے۔ دیکھو لڑکی، آج سمجھو کہ تم جنت اور جہنم کے درمیان میں ہو۔ اگر بھاگنے میں کامیاب رہی تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم سے بھی زیادہ اذیت ان لوگوں نے تمہیں دینی ہے۔ ابریش نے بھاگتے بھاگتے کہا تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ دونوں واقعی بہت تیز بھاگ رہے تھے۔ وہ سڑک کی ایک طرف اتر کر اندر درختوں کے بیچ بھاگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کے پیچھے آ رہے، تو وہ ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ سامنے دوبارہ سڑک آ گئی تھی۔ جب وہ کافی دیر درخت کے پیچھے چھپے رہے جو سڑک سے کافی دور تھا، لیکن وہ سڑک کو دیکھ سکتے تھے، انہوں نے دیکھا 5-6 لوگ سڑک کی جانب جا رہے تھے۔ وہی تھے جو ان کے پیچھے آ پہنچے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں گنز نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور آخر کار اس سڑک پر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں کی جیسے سانس میں سانس آئی۔ ہیر جو درخت سے ٹیک لگا کر ٹھہری تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا بھاگی، وہ بھی صرف تم جیسے گدھے کی وجہ سے، اب غصے سے بول رہی تھی۔ نہیں، میں نے تو ورلڈ ریکارڈ بنا رکھے نا بھاگنے کے۔ وہ جو پہلے ہی بھاگ بھاگ کر تھک گیا تھا، اس کی بکواس سن کر وہ بھی برس پڑا۔ تو یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے تھے اور تم نے اپنے ساتھ ساتھ انہیں میرے بھی پیچھے لگا دیا۔ اس کی لمبی زبان اب پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں وہاں سے نکال بھی تو لایا ہوں نا۔ ہاں، تو کوئی احسان نہیں کیا، میں وہاں گئی بھی تو تمہاری وجہ سے تھی نا۔ اور پھر سے ستاتے ہوئے بولی، اچھا اب اٹھو، چل کر دیکھتے ہیں کہ ہم ہیں کہاں، آخر گھر بھی تو جانا ہے۔ ابریش نے اس کی بولتی بند کرنا چاہی۔ وہ یہ سن کر اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑ کر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ بار بار اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ فکر مت کرو، انہوں نے سب کچھ نکال لیا تمہاری جیب سے۔ اوف، وہ غصے میں بولا، کیا وہ سب نکالنا لازمی تھا؟ او بھائی، تم کڈنیپ ہوئے تھے، اپنے باپ کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں تھے۔ آخر کڈنیپ کرنے کے بعد انہوں نے تمہاری تلاشی تو لینی تھی نا، اور پھر جو ملا اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے، وہ اکتا کر بولا۔
مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، اور ویسے بھی میں بہت خوش ہوں کہ تھوڑی دیر بعد تم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، وہ سڑک پر چڑھتے بولی، اور یہ صرف اس کا گمان تھا۔ تم سے کہیں زیادہ خوش میں ہوں کہ تم سے جان چھوٹے گی، اس نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ سڑک پر چڑھ رہے تھے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ ہیر نے سوال کیا۔ اچھا، تو تمہاری زبان سے کہانی اور طنز کے علاوہ بھی کچھ نکلتا ہے؟ اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تم تو ہو ہی بدتمیز انسان، تم سے تو بات کرنا بھی حرام ہے، اس نے اپنے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کافی دیر وہ ایسے ہی خاموشی سے چلتے رہے۔ ویسے میرا نام ابرش ہے، یہ سنتے ہی ہیر نے زور سے کہکہا لگایا، اور جس نے سیریس ہو کر اس کو اپنا نام بتایا تھا اب غصے میں آ چکا تھا۔ یہ دانت کیوں نکل آئے تمہارے میرا نام سننے کے بعد؟ اور بازو سینے پر لپیٹے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا نام ہی اتنا فنی ہے؟ اس نے مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ کیا فنی ہے میرے نام میں؟ اس طرح ہنستا دیکھ کر ابرش کو شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اے برش، وہ کہتے ہنس پڑی، میرا نام ابرش ہے، ABRUSH، ابرش، الیف پر زبر ہے، بے وقوف، اس نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ اوکے اوکے، اس نے سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ بائی دا وے میرا نام ہیر ہے، اس نے اپنا نام بتایا۔ ابرش نے سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا ہیر رانجھے کی تلاش میں نکلی تھی؟ اس نے بھی طنز کر ہی ڈالا۔ ہاں نکلی تو تھی، لیکن افسوس کے رانجھے کی جگہ گدھے سے ملاقات ہو گئی۔ ابرش شاید بھول چکا تھا کہ اس کا پالا ایک جنگلی ہیر کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ دونوں سڑک پر ساتھ چلتے چلتے جا رہے تھے۔ ویسے ابرش میں پورا اسلام آباد دیکھ چکی ہوں، لیکن یہ سڑک نہ جانے کیوں مجھے اسلام آباد کی نہیں لگ رہی ہے۔ اب واقعی بہت خوش تھی، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں ہوں گی۔ یہی تو میں بھی کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ سڑک اسلام آباد کی نہیں ہے، اس نے اس کی طرف پریشانی سے دیکھ کر کہا۔ مطلب میں ابھی گھر نہیں جانے والی؟ وہ واپس اپنی حالت میں آ چکی تھی۔ کیا ابھی بھی تمہارے ساتھ خواری باقی ہے؟ اس نے غصے میں کہا۔ تم نے کیا سمجھا کہ تم اکیلی خوار ہو رہی ہو اور میں تو جیسے انجوائے کر رہا ہوں؟ وہ بھی غصے میں آ چکا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ہیر، آئی ایم ریئلی سوری، میں مانتا ہوں کہ تم میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی ہو، اسے سمجھاتے بول رہا تھا۔ مانتا ہوں کا کیا مطلب؟ یہی سچ ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ہوں اس مصیبت میں۔ تم نے مجھ سے ہی کیوں لفٹ مانگی؟ پورے اسلام آباد میں صرف میری کار ملی تھی تمہیں ٹکرانے کے لیے؟ وہ اب کی بار چیخ کر بولی۔ اوف، ابرش کو جیسے کوفت ہوئی۔ دیکھو اب ہم دونوں کو مل کر اس مصیبت سے نکلنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اس طرف شاید کچھ مدد مل سکے۔ ہمیں کرنا صرف اتنا ہے کہ کسی سے موبائل لے کر گھر والوں کو انفارم کرنا ہے، پھر تمہاری مجھ سے اور میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سانس دینے کے لیے رکا۔ ٹھیک ہے، پھر متفق ہو کر بولی، لیکن تب تک تم اپنی یہ قینچی کی طرح تیز زبان بند رکھو۔ اس نے غصے سے کہا۔ کیوں بھائی؟ اس مصیبت میں تم نے پھنسایا ہے اور ساری غلطی بھی تمہاری ہے، پھر میں کیوں چپ رہوں؟ اس نے پھر اپنی زبان کھول لی۔ ابرش نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اف خدایا، اس نے دل میں کہا، ورنہ اس کے سامنے الفاظ بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی، اب بس کسی طرح اسے چپ کروانا تھا۔ ویسے تم ان فضول باتوں کے علاوہ کرتے کیا ہو؟ وہ اب اس بلڈنگ کی طرف جا رہے تھے۔ ہیر کا موڈ کافی حد تک صحیح ہو گیا تھا، اب اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دینے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو اسٹڈیز چل رہی ہے، پھر بعد میں شاید MBA کرنے کے بعد بابا کا بزنس میں ساتھ دوں۔ اس نے تمیز سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اور تم؟ اب وہ ایک گلی میں داخل ہوئے جو اس بلڈنگ کے اور اس کے ساتھ ہی دوسری بلڈنگ کے درمیان میں تھی۔ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے بھی اب تک کے وقت میں پہلی بار ڈھنگ کا جواب دیا۔ میرے کپڑے بہت گندے ہو چکے ہیں، وہ اپنے کپڑے جھاڑتے بولی۔ جب ابرش ایک دم ساکن ہو کر ٹھہر گیا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہیر نے کپڑے جھاڑ کر اسے دیکھا جو سن ہو چکا تھا۔ ہیر نے اسے پکارا، ابرش! اس نے اس کی طرف نظروں کے تعاقب میں سامنے کی طرف دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ سامنے ایک خوبصورت چھوٹی سڑک تھی جو ان کی دائیں اور بائیں طرف جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بہت سے گھر اور کئی دکانیں تھیں۔ وہاں بہت سے لوگ تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار گرم تھا۔ وہاں کا منظر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اسلام آباد سے بھی زیادہ۔ لیکن اس منظر کو دیکھ ہی کون رہا تھا؟ ان دونوں کی نظریں خوف اور حیرانی سے ڈوبی ہوئی تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں غصہ اور بے یقینی تھی، جبکہ ابرش کی آنکھیں خوف سے بھری تھی۔ اسے بس انتظار تھا کہ کب ہیر کی سینڈل اس کے سر پر آ لگے۔ ہیر کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑ کر اسے دیکھا جو اب اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اسلام آباد نہیں لگ رہا، ابرش نے کپکپاتی آواز سے کہا۔ ہیر جو اسے خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی آخر پھوٹ پڑی۔ تم خبیث، پاگل، منحوس گدھے کہیں کے! وہ اب اس کی امید کے عین مطابق چیخ چیخ کر بولے جا رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر سے اتنی دور آ گئی، میں یہاں، او گاڈ، یہ کہاں ہوں میں؟ میری غلطی ہے، ساری، میں نے تمہیں لفٹ ہی کیوں دی؟
کیوں دی میں نے تمہیں لفٹ؟ وہ اب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیے غصے اور خوف سے بول رہی تھی، مجھے تمہیں لفٹ دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب کی بار اس کی آواز میں کافی غصہ تھا۔ اس نے جھک کر اپنی سینڈل اتاری۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سینڈل دے مارتی، ابرش اس سڑک کی دائیں جانب بھاگا۔ یہ اس کے پیچھے سینڈل اٹھائے بھاگ رہی تھی۔ وہ ابھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کا ورد بھی جاری تھا۔ لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے جو بچوں کی طرح گلیوں میں لڑ رہے تھے، لیکن وہ اس سب سے بے خبر تھے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ کافی دور بھاگنے کے بعد اچانک ابرش رک گیا۔ صرف وہی نہیں رکا بلکہ اس کا سانس بھی رک گیا۔ سامنے ایک بڑی دکان تھی جہاں سے 3 آدمی نکل رہے تھے۔ وہ وہی آدمی تھے جو انہی کی تلاش میں اس جگہ آئے تھے۔ اللہ کا احسان تھا کہ ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس پیچھے کی طرف بھاگا اور ہیر کے اس ہاتھ کی کلائی سے اسے پکڑا جس میں وہ ابھی اپنی سینڈل لیے اسے مارنے کے لیے بھاگی تھی۔ ہیر جو پہلے سے ہی اتنی پریشان غصے میں تھی، اب کی بار اس کے ساتھ چپ چاپ بھاگتی رہی۔ ان لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ دونوں یہ جان چکے تھے کہ ان کا پیچھا ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ دونوں واپس اسی گلی میں آ چکے تھے جہاں سے انہوں نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ اب کی بار لوگوں کی نظروں میں مزید حیرت تھی۔ وہ اب سامنے والی گلی سے مڑ کر ایک چھوٹی سی گلی میں جا پہنچے۔ وہ ان دونوں نے رک کر گہرے سانس لیے۔ ہیر نے اپنی سینڈل اپنے پاؤں میں پہن لی۔ تم جیسے منحوس کی وجہ سے میں نہ صرف اپنے گھر یا اپنے شہر کے، سیدھا اپنے ملک سے اتنے دور آ گئی، اس نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ ہی جسٹ بلیو می، میں نہیں جانتا کہ ہم یہاں کیسے، وہ بھی اس طرح۔ دیکھو تم صرف ایک بار میری بات غور سے سن لو پلیز، اس نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ ہیر اب بری طرح پھٹ چکی تھی۔ تو تم تو ہو ہی منحوس انسان، جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میری زندگی میں منحوسیت کھول کر رکھتی ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ مجھے ترکی دیکھنے کا بہت شوق تھا، بلکہ ہے، لیکن تمہارے ساتھ وہ بھی اس طرح الیگل طریقے سے، مطلب کڈنیپ۔ واٹ دا ہیل از دس؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی بابا سے اتنا دور بھی جانا پڑے گا، وہ بھی اکیلے۔ اف، وہ تپ کر بول رہی تھی۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ابرش کا گلا گھونٹ دے۔ اوکے کام ڈاؤن، جسٹ گیو می اے چانس، جسٹ ونس پلیز۔ اسے دھیما رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے گالیاں بکتے بکتے ہی گلی میں موجود ایک گھر کی سیڑھیوں میں گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اف خدایا، کاش یہ میرا خواب ہوتا، میں کیسے کسی دوسرے ملک میں، وہ بھی اس طرح۔ اف، وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیے بول رہی تھی۔ دیکھو ہیر، اس نے اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک ہی مشکل میں ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب ہیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جی ہاں، بہت بڑی مشکل میں، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ ابرش نے اسے خون پی جانے والی نظروں سے دیکھا جو صرف اسی کو ہی الزام دیے جا رہی تھی۔ اس نے برداشت کرتے ہوئے پھر سے بات کا سلسلہ جاری کیا۔ دیکھو یہ، اب ہم دونوں یہاں بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور ہم یہاں سے تب تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم دونوں مل کر کوشش نہ کر لیں۔ اسے سمجھانے والے انداز بول رہا تھا، ہم بہت بڑی مشکل میں ہیں کیونکہ ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اور اگر ہم پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو کوئی ہمیں یہاں بچانے والا بھی نہیں ہے۔ اسے بتا رہا تھا اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہیر نے اب کی بار آرام سے پوچھا۔ دیکھو ہم کچھ بھی تب کر پائیں گے جب ہم دونوں مل کر کریں گے، اسے سمجھاتے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ڈیل ڈن کرتے ہیں کہ جب تک یہاں ترکی میں ہیں ساتھ رہیں گے، اوکے ڈن۔ وہ کافی دیر وہیں سیڑھیوں میں بیٹھے رہے۔ جب شام ہوئی تو ہیر بولی، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے اور اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوگی بھوک۔ ابرش نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ یہاں کی کرنسی الگ ہے۔ اسی لیے تو تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اور اگر اس مصیبت میں پھنسایا بھی ہے تو اب کچھ کھلا بھی دو۔ ابریش نے خون پی جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے اکیلے کو ہی الزام دے جا رہی تھی ہر وقت۔ اٹھو پھر اب کچھ کرتے ہیں۔ اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی اور پھر دونوں نے سامنے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ابریش، تمہیں پتہ ہے کہ ترکی کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری کوئی مہمان نوازی کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ ہی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی یہاں کوئی اپنا جاننے والا۔ وہ آخری بات پر جیسے افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ اب کچھ کھائیں گے کیسے؟ وہ پریشان ہو کر بولا، اور ہیر کو پہلی بار محسوس ہوا کہ غریبی کیا ہوتی ہے۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچے۔ ہیر نے ایک نظر ریسٹورنٹ کو دیکھا، پھر ابریش کو کہا، تم پاکستان میں جس لینڈ لارڈ کے بھی بیٹے ہو، اس سے یہاں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہاں ہم غریب ہیں، غریب نہایت غریب، اتنے کہ ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، اور تم یہاں اتنے بڑے ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ چاہے ہم پاکستانی کیوں نہ ہو، ترکی والے ہمارے کتنی ہی عزت کیوں نہ کرتے ہو، لیکن آج ہمیں مفت کا کچھ نہیں ملنے والا۔ ہیر نے جیسے ابرش کی یاد دہانی کروائی۔ تمہیں چوری کرنے کا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ ابرش نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا، واٹ؟
تمہیں کیا میں شکل سے چور لگتی ہوں؟ ہیر کا پارا پھر سے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ جتنی انرجی تم اپنی ایک کینچی کی طرح زبان چلانے میں ضائع کرتی ہو نا، اس میں سے تھوڑی سی کچھ سیکھنے میں لگا دیتی۔ ابریش نے اس چھوٹی سی سڑک پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اب ابراہیم بیگ کی بیٹی چوری کرنا سیکھتی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ برش کہیں گے۔ وہ جل بھن گئی۔ اوے ہیر کی بچی، میرا نام تمیز سے لو، میں کوئی برش ورش نہیں ہوں، میرا نام ابرش ہے۔ اس نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا، جو بھی ہو، اگر تمہیں چوری کرنی آتی ہے تو تم ہی کوئی کچھ چوری کر کے کھلا دو، میری تو بھوک کے مارے جان نکل رہی ہے۔ اس نے معصوم سے شکل بناتے ہوئے کہا، ہاں جی، بس تمہاری جان نکل رہی ہے، لیکن زبان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، اچھا چلو کچھ کرتے ہیں۔ ابرش نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، اب وہ سامنے کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ پتہ ہے تمہیں ابرش کہ میں نا کئی سالوں سے سوچ رہی تھی کہ کب میں جہان کی ترکی جاؤں گی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم جیسے کرمنل کے ساتھ مجھے جہان کی ترکی آنا پڑے گا۔ وہ افسوس سے بتا رہی تھی، اور آپ مجھے یہ بتانا پسند کرے گی کہ اب یہ جہان کون ہے جس سے ملنے کی خواہش میں آپ کے ساتھ مجھے بھی یہاں ترکی میں متھا مارنا پڑا؟ اس نے بھی اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، ہائے ہائے، تمہیں جہان کا نہیں پتا؟ واقعی؟ اوہ مائی گاڈ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تمہیں جہان کا نہیں پتا۔ وہ اب کی بار واقعی شوق میں تھی۔ اچھا مجھے تو نہیں پتا، خیر تم ہی بتا دو کہ وہ اتنی عظیم ہستی کون ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ اوہو، اب اسے مزے سے بتانے لگی، اس کا نام جہان سکندر ہے، وہ میجر ہے، میجر جہان سکندر ہے تو پاکستانی ایجنسی کا، لیکن وہ پیدا ترکی میں ہوا تھا اور یہی پرورش بھی پائی اور پھر پاکستان میں چلا گیا اور پھر بنا میجر جہان احمد۔ تمہیں پتا ہے وہ بہت ہینڈسم ہے، بہت، اور اس کی بیوی کا نام ہے حیا سلیمان۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے خدیجہ گل۔ وہ بہت چالاک ہے، بالکل جہان پر گئی ہے۔ وہ اسے مزے سے بتایا جا رہی تھی۔ اوہ تو پھر تو وہ حیا کا جہان ہوا نا، تمہیں اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ ابرش نے اسے مفت کا مشورہ دیا، تم سے میں نے مشورہ نہیں مانگا، اور ہاں اب وہ ترکی میں بھی نہیں ہے اور تمہیں اس سے زیادہ جلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیوں جلوں بھلا؟ جلے میرے دشمن، اس نے تنزین مسکراتے ہوئے کہا، جل تو تم رہے ہو کیونکہ پاکستان کی ہر لڑکی کا اس پر کرش ہے، ہو سکتا ہے تمہاری فیوچر وائف کا بھی ہو۔ اسے جتاتے بولی، اچھا اگر پاکستان کی ساری لڑکیاں اس پر مرتی ہے تو میری بہن نے تو کبھی ایسی عظیم ہستی کا ذکر نہیں کیا، اور پھر یہ عظیم ہستی بھلا اب ہے کہاں جسے ساری لڑکیاں تو جانتے لیکن لڑکا ایک بھی نہیں؟ اس کا پارا ہائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسری طرف ہیر اس کی بہن کا سن کر حیران ہو گئی، کیا واقعی تمہاری بہن کو جہان کا نہیں پتا؟ نہیں تو، اور مجھے بھی۔ اب اس نے سیدھا سا جواب دیا، اچھا اس نے جنت کے پتے نہیں پڑھا ہوگا، اس سے یہاں سے جانے کے بعد کہہ دینا کہ جنت کے پتے پڑھ لے، پھر وہ بھی اس کی فین ہو جائے گی۔ اس نے بھی اب اسے مفت کا مشورہ دیا اور ادھر ابرش کا دماغ تھک سے رہ گیا۔ اب یہ جنت کے پتے کیا ہے؟ اس نے حیرت سے بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، ناول جس کا ہیرو ہے جہان سکندر۔ اسے غرور سے بتا رہی تھی، واٹ؟ ناول؟ ہاں ناول، ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ناول کیا ہوتا ہے۔ اس نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا، اور ابرش جس کا یہ سب سن کر دماغ خراب ہو چکا تھا، لعنت ہے تم پر ہیر۔ اس نے اسے ہاتھ کھول کر لعنت دی۔ ہیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، الو کی پٹھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مطلب یہ جو صبح سے تم جہان کا ترکی، جہان سکندر، جہان مائی کرش، جہان یہ جہان وہ، اور جس جہان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہو، ہی از جسٹ اے کیریکٹر، وہ بھی فکشن۔ وہ منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ ہیر نے پہلے پریشانی سے اسے دیکھا، ہاں تو کہہ تو رہی ہوں کہ وہ اب ترکی میں نہیں ہے۔ دماغ تو میرا خراب ہے جو میں اتنے مزے سے اس آدمی کی تعریفیں سن رہا ہوں جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ اب واقعی غصے میں تھا۔ خیر غلطی ابرش کی ہی تھی کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے بھول گیا کہ وہ لڑکی پاگل ہے۔ اچھا آپ اپنی بکواس بند کرو۔ ہیر جو لعنت لینے کے بعد جل بھن چکی تھی اسے چپ کرانے لگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہیر کی ہمت جواب دے گئی، میں تھک گئی ہوں اب۔ ابریش نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ساتھ ہی اسی گلی میں موجود ایک دکان کو، کیا پیاس لگی ہے تمہیں؟ ابریش نے اس سے بے تکا سوال کیا۔ نہیں، میں تمہیں کوئی اونٹ لگ دی ہوں جو اتنے چلنے کے بعد بھی مجھے پیاس نہ لگے؟ اس بے تکے سوال پر حیران ہو کر بولی۔ ابریش نے غصے سے آنکھیں پھیری، تم سے تو ڈھنگ کے جواب کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا اب میری بات غور سے سنو، اگر پانی پینا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا ہوگا، وہ بھی بغیر چوں چاں کیے۔ ہیر نے یہ سن کر سر کو خم دیا، اوکے۔ وہ تمیز سے اس دکان میں داخل ہوئی۔ جب وہ کاؤنٹر پر پہنچی تو وہاں کھڑے سیلس مین نے اسے ترکی زبان میں کچھ کہا، سوری انگلش پلیز۔ ہیر نے اپنی اصلیت کے
این برعکس تمیز سے کہا، اوہ سوری میم، واٹ کین آئی ہیلپ یو؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، 2 واٹر بوٹل اینڈ 2 کیکس۔ اوکے میم۔ اس نے سامان اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، آر یو فرام پاکستان؟ یس۔ اس نے بغیر کسی ڈر کے اسے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اینی تھنگ ایلس میم؟ اس نے اسے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ نو تھینک یو۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ دکان میں ایک نوجوان داخل ہوا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ہیر نے کاؤنٹر سے چیزیں اٹھائی۔ جیسے اس نے انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا، وہ نوجوان نے اس کے ہاتھ کی طرف جھپٹ کر وہ سامان لیا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ ہیر اس سب کے لیے تیار نہ تھی۔ سیلس مین کی نظر میں چونکہ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی اس لیے وہاں کوئی زیادہ سیکورٹی نہ تھی۔ وہ وہیں کھڑی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیلس مین اس کے پیچھے لپکا اور دروازے سے ہی واپس آ گیا کیونکہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ سیلس مین کو جیسے شرمندگی نے آ گھیرا کہ ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ اس کے ملک کے چور نے ایسا کیا، مگر اسے کیا خبر کہ وہ خود اس کی کرائم پارٹنر ہے۔ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کہا، سوری میم، اٹس مائی مسٹیک دیٹ دیر از نو سیکیورٹی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ اس کا بتایا گیا سامان اس کے سامنے رکھا۔ یو کین ٹیک دس وداؤٹ پیئنگ۔ اس نے جیسے اسے اپنے ملک میں مہمان سمجھتے ہوئے اس کی مدد کرنا چاہی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہاں الیگل ہے تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس نے جس کو غریبی نے ڈھیٹ بنا دیا تھا، بغیر کوئی اعتراض کیے وہ سب اٹھا لیا اور تھینک یو بول کر باہر چل دی۔ وہ سامنے چلتے چلتے ایک گلی کی طرف مڑ گئی اور وہاں ایک گھر کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ وہ گھر باہر سے لاک تھا اس لیے اسے وہاں کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ بھی وہاں پہلے سے ہی بیٹھا تھا۔ وہ جیسے ہی آ کر بیٹھی، ابریش نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ سے تالی ماری اور پھر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ واہ بھائی، تمہارا دماغ اتنا شیطانی ہے، میں نے سوچا ہی نہیں تھا، ہیر نے اسے داد دیتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو، ابریش نے بھی اتراتے ہوئے کہا۔ اور یہ کیا؟ ہمارے پلان میں صرف پانی کی بوتل چرانا شامل تھا اور تم نے کیکس کے بھی 2 پیک لے لیے۔ 2 نہیں 4۔ ہیر نے اپنے والے بھی اسے دکھائے۔ یہ تمہیں کیسے ملے؟ ابریش نے اس سے سوال کیا۔ بھائی، اس کے ملک میں مہمان ہو اور پھر یہاں کا کوئی شخص میری چیز چرا لے تو اسے تو شرمندگی ہوگی نا، اور پھر ترکی کی عزت رکھنے کے لیے اسے کچھ تو کرنا تھا، تو بس اس نے مجھے مفت میں سامان دے دیا۔ اس نے اسے وضاحت دی۔ اب دونوں نے کیک کا ایک ایک ٹکڑا پیک کھولا اور کھانے لگے۔ ویسے تم نے کیکس بھی بڑے سائز کے اٹھائے ہیں کہ ایک ہی کافی ہو جائے۔ جی ہاں، اور یہ باقی 2 ہم صبح کھائیں گے کیونکہ دوبارہ تو وہی پلان کام نہیں آنے والا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں مکمل طور پر ان کے سروں پر کسی چادر کی طرح چھا گیا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی اور آخرکار ابریش نے اس خاموشی کا دم توڑا۔ ہیر، کیا تم واقعی ابراہیم بیگ کی بیٹی ہو؟ تم نے جب کہا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا یقین؟ ہیر نے بھی سوال کیا۔ لگتی تو نہیں ہو۔ اس نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے تو جلدی سے بات بدلی۔ میرا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ میرے بابا کے کافی اچھے دوست ہیں اور تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی پہلے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ نعیم لوکاری۔ ابریش نے اپنے والد کا نام بتایا۔ اچھا، مجھے پتا نہیں کہ وہ کون ہے۔ ہیر نے اپنی بات کی۔ میرے بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، میں نے تو انہیں ماریا کے گھر کا کہہ کر آئی تھی۔ وہ اب پھر سے افسوس کرنے لگے۔ کاش کہ میں نے وہ چیخ سنی ہی نہ ہوتی۔ اب کی بار ابریش نے افسوس سے کہا۔ ہاں، تم اب مجھے بتاؤ کہ آخر وہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں لگے؟ ابریش نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ مطلب تم نے انہیں کسی آدمی کو مارتے بلکہ مارنے کے بعد دیکھا اور وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے، آخر کیوں؟ ہیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ بے وقوف، انہیں ڈر تھا کہ اگر میں وہاں سے نکل گیا تو پولیس کو سب بتا دوں گا۔ ابریش نے اس بے وقوف کو سمجھانا چاہا۔ اچھا، اور پھر وہ ہم دونوں انہیں مفت میں مل گئے تو وہ ہمیں بھی یہاں الیگل طریقے سے لے آئے۔ ہیر نے اپنا اندازہ لگایا۔ ویسے تم جا کہاں رہی تھی؟ میں اپنے دوست کے گھر جا رہی تھی، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ اس نے تمیز سے بتایا۔ اچھا، میں بھی اپنے دوست حمزہ کی امی کے پاس ہی جا رہا تھا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس لیے۔ ابریش نے اسے بتایا۔ جی ہاں، اور تمہارا دوست حمزہ میری دوست ماریا کا بھائی ہے۔ دیکھو کیسا اتفاق ہے۔ ہے تو صحیح، اب بتاؤ کہ یہاں سے نکلے کیسے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ پولیس سے تو ہم مدد نہیں لے سکتے اور پھر یہاں کے مقامی لوگ بھی بغیر پاسپورٹ کے ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اب لگتا ہے کہ چوری کر کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اتنا غریب بھی ہونا پڑے گا۔ وہ سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی اور پھر انہیں سیڑھیوں پر ہی رات بھر سونا پڑا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے کیکس کھائے اور بچے ہوئے پانی سے گزارا کیا۔ ابریش، میرے کپڑے بہت گندے ہو رہے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ میرے اپنے بھی کتنے گندے ہو گئے۔ اوفو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اپنا شیطانی دماغ استعمال کرو نا پلیز، مجھ سے کہیں زیادہ تمہارا دماغ شیطانی ہے، اسے کیوں استعمال نہیں کر لیتے؟ اس نے تنزیہاً مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خبیث انسان نہیں بدلو گے۔
वो भी मुंह बसोड़ते हुए बोली, अच्छा आज मेरी बारी। वो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई। अब वो दोनों फिर से गलियों में मजे से घूम फिर रहे थे। सूरज भी काफी हद तक निकल चुका था। वो अलबत्ता मुश्किल में थे मगर घूम फिर मजे से रहे थे। काफी दूर चल लेने के बाद जब सूरज मुकम्मल तौर पर सर पे ही आ गया, वो एक जगह रुक गए। सामने पार्क था। वो अंदर दाखिल हुए और एक बेंच पर आराम करने के लिए बैठ गए। जी, तो तुम कब अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगी? अब्रिश ने तंग आकर कहा। तुम्हें अब जो मैं कह रही हूँ वो करो। उसने उसे अपना प्लान बताया। लेकिन इससे क्या होगा? अब्रिश ने नासमझी से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम बस वो करो जो मैंने कहा और तुम देखते जाओ। वहाँ एक तुर्किश लड़की जो काफी खूबसूरत थी और अमीर भी लग रही थी, वो हाथ में कॉफी का मग लिए मजे से आ रही थी। जब वो उस बेंच से गुजरने लगी तब अब्रिश ने टांग अड़ाई और बाजार ऐसा लगता था कि वहाँ जमीन पर बड़े पत्थर का कारनामा है ये। और हीर जो उस बेंच के साथ खड़ी थी, उस पर वो सारी कॉफी गिर गई। ओह माय गॉड! अब्रिश जल्दी से उठ खड़ा हुआ और हीर को इस हालत में देखते अफसोस से बोला, ओह आह, आई एम रियली सॉरी। वो तुर्किश लड़की परेशान होकर बोली, व्हाट द हेल इज दिस? हीर ने अपना किरदार अदा किया। व्हाई डिड यू डू दैट? हीर ने कहा, आई एम सो सॉरी, आई रियली डोंट नो हाउ इट हैपेंड। सॉरी। वो अब माजूरत कर रही थी। वी आर गोइंग फॉर डेट एंड यू डिड दिस। हीर अब गुस्से में आकर बोली। अब्रिश का डेट वाली बात पर मुंह खुल गया। वी आर वेरी फार फ्रॉम आर हॉस्टल, व्हाट विल वी डू नाउ? वो गुस्से में बोले जा रही थी। हॉस्टल? वो लड़की परेशान होकर बोली, यस वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी लिव इन ए हॉस्टल हियर। ओके ओके, आई विल पे फॉर दिस। उस तुर्किश लड़की ने उसके गुस्से के सामने हार मानते हुए कहा, नो नो, देयर इज नो नीड फॉर दिस। अब्रिश उस लड़की की मासूमियत देखते हुए बोला, वाई देयर इज नो नीड? इट्स हर फॉल्ट एंड शी विल पे फॉर दिस। हीर ने उसे जहरीली आंख दिखाई। मतलब तुम तो अपनी बकवास बंद रखो, बड़े आए मुफ्त में मशवरा देने वाले। वो तीनों एक बड़े से मॉल में काउंटर पर खड़े थे और अब्रिश और हीर दोनों ने ही कपड़े बदल रखे थे। हीर ने मस्टर्ड कलर की फ्रॉक और वाइट कलर की टाइट्स पहन रखी थी। अब्रिश ने वाइट कलर की शर्ट और जीन्स पहनी थी और मस्टर्ड कलर की जैकेट पहन रखी थी। उस तुर्किश लड़की ने उन्हें देखा। टू आउटफिट्स? उसने अब्रिश और हीर दोनों के अलग कपड़ों को देखकर कहा, जी हाँ, हम डेट पर जा रहे हैं और हमें सेम कलर आउटफिट्स पहननी होगी ना। क्या तुम कभी डेट पर नहीं गई? हीर ने इंग्लिश में उसको जवाब दिया, नहीं, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं पे कर देती हूँ। वो जैसे उस बेवकूफ़ के सामने हार मानते बोली। वैसे इस बेचारी की शक्ल देखने लायक थी। हीर और अब्रिश अब एक सड़क पर फिर रहे थे और उस पागल लड़की पर जिसने सिर्फ कॉफी गिरने पर उन दोनों को ही आउटफिट्स ले कर दिए थे खूब हंस हंस कर बावले हो रहे थे। वैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब करते हुए। अब्रिश अब सीरियस होते हुए बोला, हाँ जी, तुम्हें तो सड़क पर बैठकर भीख मांगना अच्छा लगता है ना? हीर ने अपनी बकवास का आगाज किया। भीख क्यों? अब्रिश को समझ नहीं आई उसके बाद। हाँ भीख, क्योंकि यहाँ जिस हाल में हम हैं, इस हाल में या तो चोरी की जाए या तो लोगों से इसी तरह से निकलवाया जाए, या फिर अगर दूसरों का भला करना है तो फिर भीख मांगी जाए। तुम हमेशा बेतुकी बात क्यों करती हो? ओहो, मसला तो तुम्हारे साथ है, मेरी तो हर बात तुम्हें बेतुकी लगती है। वो उकता कर बोली। अच्छा अब क्या करे, कहाँ जाए? अब्रिश ने सड़क के इधर उधर देखते हुए कहा। हीर ने उसे मासूम नजरों से देखा। अब्रिश, मुझे तो फिर भूख लग रही है। उसने आसमान की तरफ देखा जहाँ सूरज सर पर था। उनके अंदाजे के मुताबिक 2 या 3 बज रहे होंगे। अब फिर कैसे किसे फंसाएं? अब्रिश ने पूछा। अब वो दोनों सड़क पार करके एक कॉलोनी में पहुंचे थे। अच्छा उस आदमी को रोको, हीर ने सामने से आते एक आदमी को देखते हुए कहा। अब्रिश ने उसे रोका। हीर सलाम दुआ से भी पहले बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? उसने जल्दी जल्दी कहा। उस आदमी ने एक अनजान नजर उन पर डाली, फिर अपना मोबाइल जेब से निकालकर अब्रिश की तरफ बढ़ाया। अब्रिश ने वो लेने के लिए अभी हाथ बढ़ाया था कि हीर ने झपट कर वो फोन उसके हाथ से ले लिया। फिर तुम पागल हो क्या? अब्रिश को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी। तुमसे तो कम ही हो, उसने भी इतराते हुए कहा। अब वो अपने अब्बू का नंबर मिला रही थी। तुम मुझे कॉल करने दो ना। इस वक्त भी उन्होंने कॉल नहीं उठाई थी जब तुमने उन्हें कार में बैठ कर की थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरे बाबा को मेरी कोई परवाह नहीं? सिर्फ एक तुम्हारे ही बाबा है जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। वो अब चिढ़ कर बोली, यार मैंने ऐसा नहीं कहा। तो तुम चुप रहो, तुम अपनी बकवास बंद रखा करो। इधर से कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। वो आदमी जिसका मोबाइल था वो शायद जल्दी में था।
अब्रिश ने उसकी बेचैनी देखी तो हीर के हाथों से मोबाइल ले लिया और अपने अब्बू को कॉल करने लगा। काफ़ी देर तो रिंग जाती रही, फिर आखिरकार उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो बाबा, मैं अब्रिश। वो अभी इतना ही बोल पाया था कि उसकी तो ज़ुबान के साथ साथ सांसें भी रुक गई। वो और हीर अब सामने देख रहे थे, जहाँ 3 आदमी उस गली में किसी आदमी को रोककर उसको कोई तस्वीर दिखाकर उससे कुछ पूछ रहे थे, और अब्रिश और हीर अच्छे से जानते थे कि वो किसको ढूंढ रहे थे। अब्रिश ने मोबाइल फौरन उस आदमी को पकड़ाया जो पहले से बेचैन खड़ा था, और हीर का हाथ पकड़कर वहां से उल्टे कदमों भागा। कुछ लम्हों के लिए वो भूल गया कि वो किससे बात कर रहा था फोन पर। अब वो दोनों बहुत तेजी से भाग रहे थे और उन्होंने एक बार फिर पीछे नहीं देखा। जब वो काफी नहीं बल्कि बहुत दूर पहुंच गए तो दोनों सांस लेने को रुके। वो दोनों गहरे सांस ले रहे थे। ये इन लोगों को क्या है, हमारे पीछे क्यों पड़ गए, हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। वो गहरी सांस लेती बोली, और अब माशाल्लाह से अंधेरा भी छा गया था। वो हमें इलीगली यहाँ लाए थे और हमारे पकड़े जाने की सूरत में ये लोग भी बुरी तरह फंस जाएंगे, इसलिए वो अब हमें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। उससे समझाते बोला। तो फिर अब क्या करें, हीर ने उससे सवाल किया। अब हम काफ़ी दूर हैं उनसे, अभी तो चलो, फिर बाद में देखेंगे उन्हें भी। वो अब उसे कहकर आगे चलने लगा। कहाँ जाएंगे, हीर ने परेशान होकर सवाल किया। जहन्नुम में चलोगी। वो जो खुद इतना परेशान था उसके इस बेटू के सवाल पर फट पड़ा। नहीं, तुम अकेले ही जाना वहाँ, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वो भी जवाब दिए बिना न रह सकी। चलते चलते थक गए तो सड़क के किनारे पर मौजूद प्ले ग्राउंड में बैठ गए। सारे ग्राउंड में घास थी और वो उस पर बैठ गए। काफी देर आराम करने के बाद हीर ने खामोशी का दम तोड़ दिया। अब्रिश, तुम्हें फारिस का पता है? अब ये कौन सी अजीम हस्ती का नाम है? उसने तजस्सुस से पूछा। उफ, तुम्हें फारिस काजी का नहीं पता? तुम तो किसी काम की नहीं हुई यार। अब आसमान की तरफ सितारों को देखकर बोल रही थी। फारिस काजी ना जमर का शौहर है। जमर उसकी दूसरी बीवी है। खोए हुए अंदाज में बता रही थी। दूसरी बीवी? अब्रिश ने हैरानी से पूछा। हाँ, तो दूसरी बीवी है तो क्या हुआ? उसकी पहली बीवी को ना हाशिम कारदाद ने मरवा दिया था। वो अब की बार अफसोस से बोली। पता है, हाशिम ने जमर को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके हीरो फारिस गाजी ने बचा लिया था। उसने आखिरी जुमला जोश से कहा था। ये कैसा शौहर है, पहली बीवी को तो नहीं बचाया लेकिन दूसरी को बचा लिया। अब की बार अब्रिश वाकई हैरान होकर बोला। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे हीरो को गलत समझ रहे हो। असल में जब उसकी पहली बीवी को हाशिम ने शूट कर लिया था तब फारिस जेल में था, और तो और उस वक्त उसकी पहली बीवी के साथ उसकी दूसरी बीवी भी थी। उसे भी गोलियां लगी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी बच गई। उसे तफसील से बताने लगी। क्या फारिस जेल में था? क्यों, क्या कोई क्रिमिनल है? किसने कहा कि क्रिमिनल है? वो तो बस हाशिम ने उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कराया था, वरना तुम्हें क्या लगता है कि फारिस गाजी ऐसा कर सकता है? वो अब की बार गरूर से बोली। इस हाशिम के बच्चे ने तो उसका जीना हराम कर रखा है। फारिस क्यों उसे कुछ नहीं कहता? अब्रिश भी परेशान होकर बोला। वो तो उसका केस हल हो गया है और फारिस और जमर अब साथ में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब्रिश हाशिम बेचारे का सारा कसूर नहीं था। अब अफसोस से बोली। क्यों, तुम्हें वो अब भी बेचारा लगता है? अब्रिश जल कर बोला। नहीं, लेकिन उसने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया था। वो मासूम शक्ल बना कर बोल रही थी। एक तो तुम लड़कियों की हमें समझ नहीं आती, जिसके साथ बुरा हुआ वो भी तुम्हें अच्छा लगता है, और जिसने बुरा किया वो भी अच्छा लगता है। हाँ, तो बुरा तो दोनों के साथ ही हुआ था ना। खैर तुम छोड़ो, तुम्हारी समझ से बाहर है ये सब। वो ये कहते वहीं घास पर लेट गई। वैसे बताओ तो हाशिम के साथ क्या बुरा हुआ? उसने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। खुद तुम खुद निमल पढ़ लेना, समझ आ जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। और अब मुझे सोने दो। वो अपनी आंखों पर बाजू रखे हुए बोली, और इधर से एक बार फिर अब्रिश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो मुंह खोले उसी को देखे जा रहा था। कि ये भी कोई नॉवेल है? उसने चीख कर पूछा, और इस वक्त अब्रिश की दिली तमन्ना थी कि काश ग्राउंड में कोई तो भारी चीज पड़ी होती जो वो उसके सर पर दे मारता। लानत है तुम पर तो हीर की बच्ची, दिमाग खराब करके रख दिया है, पागल चुड़ैल कहेंगी। और वो उसका वर्द करते करते वहीं लेट गया। खैर, हीर अब तक सो चुकी थी, वरना उसके सारे जवाब भी मिल जाते उसको। सुबह जब हीर की आंख खुली तो उसने देखा वो ग्राउंड पर अकेली ही है। उसने इधर उधर देखा, साथ ही सड़क पर अब गाड़ियां चल रही थी। हीर को इस वक्त बहुत शर्मिंदगी सी हुई। खैर, जब गरीबी आती है तो इंसान को ठीक बना ही देती है। ये सोच कर उसने सर झटका और उठ खड़ी हुई। फिर अचानक से उसे ख्याल आया कि इसके साथ तो अब्रिश भी था। वो लल्लू पंजू कहाँ गया? ओ गॉड, वो लोग कहीं उसे ले तो नहीं गए? उसका तो सर चकरा गया। नहीं नहीं, अगर वो उसे ले जाते तो मुझे भी साथ ही ले जाते, आखिर मैं भी तो उनके साथ ही थी। ये सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी। कहीं वो अब्रिश कुछ खाने के लिए लेने तो नहीं गया? ये ख्याल उसके जहन में आया था। नहीं नहीं, वो लल्लू पंजू इतना अच्छा नहीं हो सकता। अब वो उसी के बारे में सोचते हुए इधर उधर देख रही थी। काफी देर इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर सामने सड़क के पार एक बिल्डिंग पर पड़ी, जिसकी
ایک طرف سیڑھیاں تھیں جو اوپر والے پورشن کی طرف جا رہی تھی. ان سیڑھیوں میں وہ ایک بار پھر اس دنیا سے غافل ہو کر سارے گھوڑے ہاتھی بیچ کر مزے سے سو رہا تھا. ہیر کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا گلا گھونٹ دے. وہ قریباً بھاگتے اس کے پاس پہنچی. اے برش کہی کہ ارے للو پنچو اٹھو. اتنے مزے سے تو تم اپنے باپ کے گھر بھی نہیں سوتے ہوں گے جتنا مزے سے یہاں سو رہے ہو. اس کے بال کھینچتے بولی. وہ جو گہری نیند میں مصروف تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. کیا ہوا؟ اٹھو بدتمیز، شرم نہیں آتی؟ مرد ہو کر یہاں چھپ کر سو رہے ہو اور میں لڑکی ہو کر باہر گراؤنڈ میں خوار ہو رہی تھی. اب ہیر سے کم از کم ابرش کا سکون تو برداشت سے باہر تھا جس کی وجہ سے وہ آج نرم بستر کی بجائے گراؤنڈ میں خوار ہو رہی تھی. کیا ہے اب؟ ابرش نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا. چلو اب مجھے بھوک لگ رہی ہے. چیخ کر بولی. چیخ کیوں رہی ہو؟ اب مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں اٹھ کر آ گیا. اب اگر میں تمہیں اٹھا بھی دیتا تو تب بھی جنگلی بلی کی طرح مجھ پر چلاتی کہ میری نیند خراب کیوں کی. تو بس اسی لیے میں نے تمہیں نہیں اٹھایا. وہ اپنی وضاحت دینے لگا. جنگلی بلی ہو کے تم خود، تمہارا پورا خاندان اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی. وہ جل کر بولی اور اب دونوں کا موڈ صبح ہی خراب ہو چکا تھا. وہ دونوں ایک بس میں بیٹھ گئے اور جب بس اسٹارٹ ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو اب کی بار معصومانہ شکل سے دیکھا کیونکہ ان کے پاس کرائے کے پیسے نہ تھے. گاڑی چل رہی تھی اور اب جب ان دونوں نے سامنے سے آتے آدمی کو دیکھا جو سب سے کرایہ لے رہا تھا، یہ دیکھتے ہی دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اب شروع ہونا تھا دونوں کا ڈرامہ. ہیر نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، زور زور سے چلانے لگی. میری امی، اوف ابرش، درد ہو رہا ہے. گاڑی میں موجود تمام لوگ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر جو درد سے چلا رہی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھا آدمی پریشانی کی حالت میں اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا. گاڑی رک گئی اور کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے. وہ ترکی زبان میں اسے کچھ کہہ رہے تھے اور وہ سب کو انسنا کر کے اسے گاڑی سے اترنے میں اس کی مدد کر رہا تھا. لوگ افسوس سے اس کم عمر لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو بیوی کی اس حالت پر بہت پریشان ہو رہا تھا. ہر کوئی بس اس لڑکی کے لیے دعا کر رہا تھا اور ان دونوں کو بس کسی طرح گاڑی سے ہی اترنا تھا. جب اتر گئے تو ان کی حالت دیکھ کر کسی اور نے ہی ان کا کرایہ ادا کر دیا. جب گاڑی چلی گئی اور یہ دونوں سڑک پر اتر گئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا. کم از کم وہ اس جگہ سے تو دور آ گئے تھے جہاں وہ سیاہ ماسک والے ان کے پیچھے آ رہے تھے. اب وہ دونوں سڑک کنارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے جب ہیر نے ایک والیٹ ابرش کے سامنے کر کے اسے دکھایا. یہ کیا ہے؟ مطلب کہاں سے آیا؟ ابرش نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس سے پوچھا. میں نے کہا تھا نا کہ یہاں یا تو بھیک سے گزارا ہوگا یا پھر چوری سے، تو بس پھر میں نے چوری شروع کر دی. خیر اب مجھے تم سے تو کوئی امید نہیں ہے، ہیر نے اتراتے ہوئے کہا. مگر تم نے چوری کہاں سے اور کیسے کیا؟ وہ ابھی بھی حیرت میں تھا. تالیہ کو تو امید ہے کہ تم نہیں جانتے ہوں گے، بس اسی سے سیکھیے. وہ اب بھی اتراتے بول رہی تھی. اوہ مائی گاڈ، ریئلی؟ ایک لڑکی سے؟ ابرش کی تو جیسے حیرانی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو کام وہ نہ کر سکا وہ اس بے وقوف لڑکی نے سر انجام دیا تھا. وہ عام سی لڑکی نہیں ہے، وہ کون وومن ہے، لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیل سکتی ہے، اور پتہ ہے وہ وزیر اعظم کی بیوی ہے. اب ہیر اسے اتراتے بتا رہی تھی جیسے اپنے بارے میں بتا رہی. اچھا اب کسی اچھے سے ریسٹورینٹ چلتے ہیں، وہاں پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. والیٹ میں اچھی خاصی رقم تھی کہ ان کا کھانا اچھے سے ہو گیا. جب وہ کھانا کھا چکے تو ٹیبل پر بیٹھی ابرش نے پوچھا. ہیر ویسے یہ تالیہ تمہیں کیسے ملی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک وزیر اعظم کی بیوی تم سے ملے گی. میں نے کب کہا کہ مجھے ملی ہے؟ خیر میں تمہیں بتاؤں ابرش، وہ نا ایک خوبصورت، چالاک اور بہت تیز لڑکی ہے. قدیم علاقے کی شہزادی تاشا اور جدید علاقے کی تالیہ مراد، فاتح بن رامزل کی محبت. وہ ہاتھ کے اشارے سے جوش سے بتا رہی تھی. رکو، ابرش تھوڑا سا آگے ہوا. یہ فاتح کون سا وزیر اعظم ہے؟ اوہو، ملیشیا کا. ہیر نے کہا تو ابرش کے چہرے پر پریشانی چھا گئی. ہیر ڈونٹ ٹیل می کہ یہ بھی ایک ناول ہے. غصے میں چبا چبا کر بولا. ہیر کے ساتھ اتنے دن رہنے کے بعد وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ وہ ناول بہت پڑھتی تھی. اور ادھر واقعی ہیر نے اس بات میں سر ہلایا. ابرش کا دل کر رہا تھا کہ اسے کسی مثال کے ساتھ باندھ کر ملیشیا میں گرا دے، لیکن اب اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کسی بات کو زیادہ سیریس نہیں لینا. جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو مزے سے ترکی کی سڑکوں پر مٹر گشت کرنے لگے. ان کے درمیان کافی باتیں ہوئی جن سے ابرش کو اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی پاگل نہیں ہے، بس کم عمری کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتی ہے. چلتے چلتے ایک کالونی میں پہنچے جہاں لائن میں ہی بہت سارے گھر تھے. اب انہیں کسی نہ کسی گھر میں جانا تھا. انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک بوڑھی عورت ایک گھر میں داخل ہو رہی تھی. ابرش، یہ بوڑھی عورت شکل سے شریف لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر جگہ دے دے گی. ابرش نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا جو باقی سب بوڑھوں کو بدماش سمجھتی تھی اور پھر اس بات میں سر ہلایا.
اور دونوں اسی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ڈور بیل بجائی اور جو ایک بوڑھی عورت کے آنے کی امید میں تھے، اپنے سامنے ایک ہٹے کٹے آدمی کو دیکھ کر تو جیسے ان کا سانس رک گیا۔ اس آدمی نے ترکی زبان میں کچھ کہا تو وہ ہڑبڑا کر انگلش میں بولی، سر ہم پاکستان سے ہیں اور ہم یہاں سے کافی دور ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں، ابھی اندھیرا ہونے والا ہے اور ہمارا سامان مطلب والیٹ پاسپورٹ وغیرہ بھی کچھ لوگوں نے ہم سے چھین لیا ہے۔ اس آدمی نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا، پھر کہا، تو آپ اپنے ہاسٹل چلے جائیں، کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جاؤ گے۔ اس کا یہ کہنا تھا اور ابریش کا اور ہیر کا رنگ اڑ گیا۔ ابریش کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ہیر نے جھٹ سے سارا پلان بدل دیا۔ وہ اصل میں جب وہ لڑکا ہمارا سامان لے کر بھاگا تو یہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ بار بار ابریش کو دیکھ کر ہاتھوں سے اشارے کر کے سامنے والے آدمی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابریش بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا اور پھر اس نے بھی گفتگو میں حصہ لے ڈالا۔ ہاں جی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اس کے پیچھے بھاگا اور پھر میں گر گیا، مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی۔ وہ مکمل طور پر ہڑبڑا کر بول رہا تھا۔ تبھی ہیر نے اسے گھور کر دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ پاؤں میں موچ تو آ گئی ہے، اب لنگڑا بھی لو۔ اچانک ہی پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی جو ترکی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ تبھی وہی بوڑھی عورت ان کے سامنے آئی اور سوالی نظروں سے انہیں دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ ہٹا کٹا آدمی کچھ کہتا۔ ہیر نے جھٹ سے اس عورت کو سلام کیا اور ابھی 2 منٹ پہلے ہی بنائی گئی داستان اسے سنا دیا۔ اتنی وقت میں ابریش بھی ماشاء اللہ سے لنگڑا کر چلنے لگا۔ اس عورت نے ابریش کو دیکھا، جب اس نے یہ سنا کہ وہ پاکستان سے ہے تو اس نے خوش دلی سے انہیں اندر آنے کو کہا۔ وہ دونوں بھی اندر چل دیے۔ وہ آدمی اس عورت سے بار بار ترکی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے کہ وہ ان کے اس طرح یہاں رکنے پر راضی نہیں ہے۔ خیر ترکی میں اس غریبی نے جو انہوں نے دیکھی تھی اور تو کچھ نہیں، بس انہیں ڈھیٹ اعلیٰ قسم کا بنا دیا تھا۔ وہ عورت انہیں کمرے میں لے گئی۔ جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بس یوں سمجھ لے کہ صرف ناچنا باقی رہ گیا تھا۔ اگر یہ اپنا گھر ہوتا تو دونوں تو یہ بھی کر ہی لیتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت ان دونوں کے لیے کھانا اور ابریش کے لیے کچھ پین کلرز لے کر آئی۔ ان دونوں نے پہلے ہی کھانا کھا رکھا تھا، اس لیے صرف تھوڑا سا ہی چکھا، جبکہ ابریش کو پین کلرز لینی پڑ گئی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو ابریش جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور ہیر ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی، دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اوئے برش کہی کہ میں بیڈ پر سوں گی اور تم صوفے پر، چلو اٹھو۔ شاباش، اس نے جیسے حکم صادر کیا۔ وہ بھی ابریش تھا، کہاں کسی کی سنتا تھا۔ کیوں بھائی، لنگڑا کر بھی میں چلوں اور صوفے پر بھی میں ہی سوں؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ اوہو، تم کون سا اصل میں لنگڑے ہو؟ ویسے بھی یہ سب بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور آج میں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے پاکستان سے اتنا دور آ گئی ہوں۔ وہ بھی اب پھٹ چکی تھی۔ ابھی ابریش اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اٹھائی تھا کہ وہ عورت دوبارہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ وہ ہیر کی طرف آئی اور اسے ایک سوٹ دیا۔ بیٹا یہ پہن لو، اور ابریش کو کچھ پھل پکڑا دیے جیسے وہ واقعی میں بیمار ہو۔ ابھی وہ عورت جانے لگی تھی کہ ہیر نے اسے روکا اور کہا، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا فون استعمال کر سکتی ہوں؟ وہ اصل میں نے اپنی ایک دوست کو کال کرنی ہے۔ اس عورت نے اس بات میں سہلایا۔ جب اس عورت نے اسے موبائل دیا تو ہیر نے اسے اس جگہ کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ عورت حیران ہوئی، پھر ہیر نے اسے بتایا کہ وہ لڑکے کے پیچھے اتنا دوڑے کہ اب معلوم ہی نہیں کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ اس عورت نے اسے اس جگہ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ جب اس نے فون کی تو اب کی بار پہلی ہی گھنٹی پر انہوں نے فون اٹھا لیا۔ ہیر کا تو خوشی سے چہرہ ہی تمتما اٹھا تھا۔ ہیلو بابا، میں ہیر بول رہی ہوں۔ وہ تو جیسے خوشی کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے فون پر اپنے بابا کو تمام معلومات بتائی اور ابریش کے بارے میں بھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ دونوں ابھی تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کل اس کے بابا اسے لینے آ جائیں گے تو اس کی خوشی 7ویں آسمان پر تھی۔ ابریش، میں بہت 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 خوش ہوں آج، اس سے پرجوش ہو کر بتا رہی تھی۔ ہائے، اب میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ خوشی میں ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جاؤ ابریش، تم بھی کیا یاد کرو گے، کسی سخی سے پالا پڑا ہے، سو جاؤ بیڈ پر۔ اس نے ایسے کہا جیسے اس پر احسان کری ہو۔ وہ صوفے پر ہی کشن پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ابریش، تم خوش نہیں ہو کیا؟ وہ صوفے پر لیٹے بولی۔ خوش، بہت خوش ہوں، آخر تم جیسی بیوقوف سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اب میں ناچ تو نہیں سکتا نا؟ یہ تم نے بیوقوف کسے کہا؟ وہ اب صوفے پر سے اٹھ کر بولی۔ بیوقوف ہوگے تم، تمہارا پورا خاندان اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی۔ اوہ، وہ بھی اب بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ بیوقوف بھوتنی، کسے کہا تم نے بیوقوف؟ ہاں، اتنے دنوں بعد ایک خوشی ملی ہے، خدا کے لیے اس پر پانی نہ پھیرو۔ ہیر کا اس کی باتوں سے پارا ہائی ہو چکا تھا، لیکن پھر وہ چپ کر گئی جب ابریش نے آخری بات کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھے تھے۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے آ کر پلتھی مار کر بیٹھ گئی۔ پلتھی ورڈ میں نے پہلی بار سنا ہے، پتہ نہیں یہ میں غلط پڑھ رہی ہوں یا کچھ۔
اگر آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا، مجھے لگ رہا ہے چوکڑی مار کر ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے ادھر چوکڑی مار کر بولتے ہیں، آپ لوگوں کے ادھر کیا بولتے ہیں پتہ نہیں۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اب کیا ہے؟ ابریش نے پوچھا۔ دیکھو ابریش، خوشی مجھے بھی بہت ہے کہ ہم دونوں سچ چکر کے اپنے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ مجھے تمہارا یہ چہرہ پھر کبھی نظر نہ آئے، لیکن ابھی تو ہمیں اپنی یہ خوشی سیلیبریٹ کرنی چاہیے نا۔ ہیر نے اس سے پوچھا، وہ کیسے؟ ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھے کوئی گانا سنا۔ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ ابریش نے پہلے اسے غور سے دیکھا، خیر پھر تھوڑی دیر بعد مان بھی گیا۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائے گے تو خود سے ہی ہو جائے گے جدا۔ ابریش نے ہیر کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا جو مکمل طور پر کہیں کھو چکی تھی۔ ہاں؟ ہیر نے ہوش میں آتے کہا۔ کہاں کھو گئی تھی؟ ابریش نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ کہیں نہیں، میں تو بس گانا ہی سن رہی تھی۔ ہیر نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، جی نہیں، اب تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں۔ اب سیدھے سے بتاؤ کون ہے وہ بدقسمت جس پر اس بیوقوف کا دل آ گیا ہے؟ ابریش نے پھر اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میں بیوقوف ہوں تو تم کون سا عقل مند ہو، للو پنجو کہیں کے؟ دیکھو اب بات کو نہ بدلو اور سیدھے سے بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ وہ ہی سوچتے بولی، وہ حمزہ، میری دوست ارم کا بھائی۔ ابریش کا اس بات پر بے ساختہ کہکا نکل گیا۔ اگر میں للو پنجو ہوں تو تم نے کون سا ہیرا چنا ہے؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ لعنت تو تم پر، برش کہیں کے۔ اس نے بھی اس سے ترنت بدلہ لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ یہ کہہ کر ان کپڑوں کی طرف بڑھی جو وہ عورت اس کے لیے دے کر گئی تھی۔ ابریش نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور وہ بھی اس کے ساتھ وہ کپڑے دیکھنے لگا۔ یہ حجاب ہے، اس نے اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب یہ میں صبح ڈالوں گی جب بابا سے ملوں گی تب۔ تمہیں پتہ ہے مجھے حجاب دیکھ کر کون یاد آیا؟ ضرور کوئی ناول کا کریکٹر ہی ہوگا، وہ طنز کرتے بولا۔ ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ واقعی میں حیران ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ ابریش جس کا تکا صحیح ہوا۔ حیا، یاد آ گئی مجھے تو۔ وہ کپڑوں کو طے کر کے ایک جگہ رکھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، وہ جہان کی بیوی؟ واہ بھائی، تمہیں جہان کا نام بھی یاد ہو گیا۔ جی ہاں، تمہاری طرح بے وقوف تو ہوں نہیں، ابریش نے اتراتے ہوئے کہا۔ اچھا ابریش، تمہیں سالار سکندر کا نام سنا ہے؟ وہ اب صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ ابریش نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں، وہ بھی ہوگا جہان کا بھائی۔ جی نہیں، کیوں؟ اس کا نام بھی تو جہان سکندر ہے نا؟ ہاں ہے تو صحیح، لیکن وہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ ہائے برش، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ امامہ سے کتنی محبت کرتا تھا، وہ تو اس کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ وہ پھر سے ناول کی دنیا میں چلی گئی۔ امامہ کون ہے؟ وہ پھر سے حیران ہوا۔ اس کی بیوی اور کون؟ ویسے ابریش، سالار سکندر جیسا ہینڈسم، ڈیشنگ اور بہت محبت کرنے والا بندہ مل جائے بس۔ وہ اپنے خیالوں میں بولے جا رہی تھی، اور ادھر پھر سے ابریش کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ تمہارے دانت کس خوشی میں نکل رہے؟ ارے بے وقوف، جس شخص کو سوچتے ہوئے تم تھوڑی دیر پہلے کھو گئی تھی نا، اس کا ہینڈسم، محبت، ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اب بھی مشکل سے ہنسی کو روکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہیر سے اس کی ہنسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم سے تو اچھا ہی ہے۔ اوہ جی بس بس، اب بے وقوف تو ہو ہی، کم از کم جھوٹی تو نہ ہی بنو تم۔ کس نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور ابریش کے بچے، میں نے تمہارا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے، للو پنچو، تم اسی لائق ہو۔ برش کہیں کا، اس نے ناک بسورتے ہوئے کہا۔ ابریش تو ابھی بھی ہنسے جا رہا تھا۔ اور میری بھی یہی دعا ہے کہ تمہیں کوئی للو پنچو ہی ملے۔ آمین۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ ہیر نے صوفے پر پڑا کشن اس کے منہ پر دے مارا۔ اور میری بھی دعا ہے کہ تمہیں بھی کوئی بیوقوف اور بھوتنی ملے۔ آمین۔ یہ کہتے ہی پھر سے سو گئی۔ اس سے اگلے دن ہی ابراہیم بیگ اور نعیم لغاری ترکی کے شہر استنبول میں تھے اپنے بیوقوف چہیتوں کو لینے کے لیے۔ یوں ترکی میں مٹر گشتی کا سلسلہ ختم ہوا اور سب پاکستان پہنچ گئے۔ کچھ سالوں بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی کچھ سال پہلے کا یہ واقعہ یاد کر رہی تھی جس میں اس نے غریبی کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور ایسے ایڈونچرز سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ وہ یہ سب یاد کر رہی تھی اور اس کے چہرے پہ کر انجانی سی مسکراہٹ تھی۔ تبھی نگینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، ارم بی بی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ ہاں، اسے بھیج دو، اس کے کہتے ہی نگینہ واپس پلٹ گئی۔ ہیرا اب ایک ڈاکٹر بن چکی تھی اور کل ہی اس کی بارات تھی۔ اس کی شادی حمزہ سے ہی ہو رہی تھی اور اسے حمزہ صرف اور صرف اس لیے پسند تھا کیونکہ وہ بھی ناولز پڑھا کرتا تھا۔ ابریش سے اس کی آخری ملاقات تبھی ہوئی تھی جب وہ لوگ پاکستان پہنچے تھے۔ اس کے بعد اس کی اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید وہ فردر اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ اگلے دن جب اس کی بارات تھی، وہ لال رنگ کے جوڑے میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھی تھی، وہیں اس کا نکاح ہونا تھا اور تقریب بھی گھر پر ہی منعقد کی گئی تھی۔ اس نے لال رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا جس کے اوپر سنہری رنگ کا کام کیا گیا تھا۔ اس نے گولڈن کلر کی جویلری پہن رکھی تھی اور اس دن تو واقعی کوہ کاف کی پری لگ رہی تھی۔
وہ ابھی اپنے کمرے میں ہی تھی کہ اچانک اس کے بابا اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور پھر فاطمہ بیگم جو ہیر کے ساتھ ٹھہری تھی ان کو کمرے سے باہر لے کر چلے گئے۔ وہ شکل سے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ ہیر بھی ان کو پریشان دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ عشا جو پہلے سے باہر تھی اس کے کمرے میں آئے اور وہاں موجود باقی سب کو باہر جانے کا کہا۔ جب وہ سب چلے گئے تو وہ ہیر کے پاس آئے اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہیر ایک مسئلہ ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ ہیر نے بھی پریشان ہو کر پوچھا۔ ہیر، حمزہ نے عین موقع پر شادی سے انکار کر دیا ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہا ہے کہ کیوں۔ اسے پریشانی بتاتی گئی۔ کیا؟ اس الو کے پٹھے سے تو اللہ ہی پوچھے گا، اگر شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے ہی بتا دیتا، گدھا کہیں کا۔ میں اتنے گھنٹوں سے ایسے فضول میں ہی تیار ہو رہی ہوں، لعنت ہو اس پر۔ وہ ابھی ورد جاری رکھے ہوئی تھی کہ فاطمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ ان دونوں کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ عشا اسے سب بتا چکی ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دیا، پھر حمزہ کا تھوڑا بہت ورد بھی کیا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا؟ اب میں کوئی امامہ ہاشم تو ہوں نہیں جس کے لیے سالار سکندر آئے گا۔ یہ کہتے اس نے برا سا منہ بنایا اور ادھر سے فاطمہ بیگم کو جیسے اس بیوقوف پر ترس آیا جسے ان حالات میں بھی ناول یاد آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ کچھ گواہ اور ایک مولوی تھا۔ یہ دیکھ کر ہیر کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے تو پہلے کسی سے نکاح نہیں کیا تھا، پھر کیسے کوئی سالار سکندر اس کی مدد کے لیے آ گیا؟ ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے اس کا نکاح کرائیں تو اس کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابراہیم کی جیسے سانس میں سانس آئی۔ نکاح ہو گیا تھا اور اب وہ رخصتی کے بعد اپنے نئے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنا پورا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی جبکہ گھونگھٹ نہیں نکالا تھا۔ وہ اپنے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے اپنے شوہر کو خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا ابرش بھی ابھی اس کی ہوائی چپل کے انتظار میں تھا۔ کافی دیر اسے گھورنے کے بعد اچانک ہی وہ ہنسنے لگی۔ ابرش نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ ابرش، تم نے مجھے بددعا دی تھی نا کہ مجھے کوئی للو پنجو ملے، اور دیکھو آج تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ واقعی بددعا بھی پوری ہوتی ہے۔ وہ اب ہنسے جا رہی تھی۔ وہ تو تم نے بھی مجھے دی تھی کہ مجھے کوئی بے وقوف یا بھوتنی بیوی ملے، وہ بھی دیکھو پوری ہو گئی ہے۔ اس نے ہیر کی طرف اشارہ کر کے کہا اور پھر وہ بھی ہنسنے لگا جبکہ ہیر کی ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ تو اس طرح ہیر کو ملا رانجھا اور للو پنجو کو ملی بے وقوف۔ سالار اسے پورے گھر کا چکر لگوا چکا تھا لیکن اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر اس کے پیچھے بھاگنے کے بعد بڑی مشکل سے وہ اس کے ہاتھ لگا تھا۔ سالار کے بچے، آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے۔ ہیر اسے اس کے کان سے پکڑتے بولی، مما ایسے نہیں نا، آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ ابرش کے بچے، وہ دانت نکالتے ہوئے بولا، تمہیں شرم نہیں آتی مما سے ایسے بات کرتے؟ پیچھے سے ابرش نمودار ہوا تھا اور اس نے سالار کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، تمہاری طرح بات کرتا ہے، بالکل تم پر گیا۔ ہیر نے سالار کا سارا غصہ ابرش پر نکالنا چاہا۔ جب تک بولتا نہیں تھا تب تو تم کہتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا پیارا ہے، مجھ پر گیا ہے، اور جب سے اس کی 2 گز کی لمبی زبان چلنا شروع ہوئی ہے تو مجھ پر چلا گیا۔ ابرش نے ایک ابرو اٹھا کر کہا، ہاں تو مجھ پر ہی گیا ہے، لیکن زبان تو اس کی تمہاری طرح چلتی ہے نا۔ وہ بھی چڑھ کر بولی، ایک تو میں اسے سمجھانے آیا تھا لیکن تم، خیر میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ ابرش نے بات ختم کرنے کو ہی غنیمت سمجھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی کینچی جیسی زبان کبھی نہیں رکنی ہے۔ بابا مما اکیلی بھاڑ میں جا کر کیا کریں گی؟ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں نا، یوں ایک دوسرے کا خیال تو رکھ سکیں گے نا آپ دونوں۔ ان کے ساتھ ہی کھڑے سالار نے معصومیت سے کہا جبکہ وہ دونوں منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کہا نا میں نے کہ تم پر گیا ہے، بالکل تم پر گیا۔ ہیر ایک بار پھر چیخ کر بولی، خیر ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، گیا تو تم پر ہی ہے۔ ابرش کہتے ہی ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہیر کو یاد آیا کہ ابرش تو اس سے ناراض تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ہی جھگڑا ختم کر کے اسے منا لیا کرتا تھا۔ آخر اتنی محبت تو تھی ہی کہ عین موقع پر پتہ نہیں کیسے حمزہ کو راضی کر لیا تھا شادی سے انکار کرنے کے لیے۔ وہ اب اس سے ناراض اس لیے تھا کیونکہ ایک دن پہلے شام کے وقت جب سالار اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا تب، بابا یہ سوال میں کتنی بار کر چکا ہوں لیکن ایکس کی ویلیو فائنڈ نہیں ہو رہی ہے، بابا آپ ہی بتا دیں کہ ایکس کی ویلیو کیا ہوگی۔ یہ سنتے ابرش کی آنکھیں شرارت سے چمکی، تمہاری ماما کو زیادہ پتا ہے کہ ایکس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اس لیے اسی سے پوچھ لو۔ یہ سنتے ہی جو ساتھ میں بیٹھی بال بنا رہی تھی اس کا تو جو سمجھو خون کھول اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حمزہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ اسے کتنی ہی بار بتا چکی تھی کہ اس دن اس نے ابرش کا نام ہی لینا تھا، لیکن اس کا تجسس دیکھ کر اس نے حمزہ کا نام لیا تھا۔ وہ صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے نام پر کیا تاثرات ظاہر کرے گا، جبکہ اس بدھو نے اس کے نام پر صرف دانت ہی نکالے تھے
اور اس وقت اس کا دل کیا کہ اس کے دانت ہی توڑ دے، اور اب بھی اس کا دل یہی کر رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے، جو بات بات میں حمزہ کو لے آتا۔ اسے غصہ آیا اور اس نے بھی بول دیا، دنیا تھا وہ میری، محبت کرتی تھی میں اس سے، تمہارے باپ جیسے للو پنجو اور سڑے ہوئے آلو سے تو وہی بہتر تھا۔ اس بات پر ابرش بھی ناراض ہوا تھا اور سالار بھی منہ کھولے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو پورے یقین کے ساتھ بے وقوف تھی۔ ہماری کہانی تو یہاں ختم ہوئی، جبکہ ان کی ابھی شروع ہوئی ہے۔ بس اب دعا کیجیے گا کہ ان دونوں کا کبھی ایک دوسرے سے قتل ہی نہ ہو جائے۔ شکریہ۔ ختم شد۔ ناول کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔